تھا سورہ رحمان میں کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ رحمان کی رحمانیت یہ ہے کہ اس نے قرآن سکھایا ہمیں، پھر ہمیں پیدا کیا اور پھر قوت گویائی دے دی۔ تو اس قوت گویائی کو ملنے کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، اس کو استعمال کرتے ہوئے، اور پھر اس قرآن کو آگے انسانیت تک پہنچا دیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے تمام بلیسنگز کا حق ادا کرنے کی توفیق دے، بالخصوص قرآن کے سارے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کو سمجھنے کا اور پڑھنے کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، اب ہم اس کے اینڈ کی طرف جا رہے ہیں۔ آج اس سلسلے میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر سعدیہ موجود ہیں۔ ان کا تعارف پہلے آپ سے ہو چکا ہے، شروع میں ابتدا ویبینار کی انہوں نے کی تھی، اور آج وہ پھر ہمارے ساتھ چند سوراز اور ان کا میسج اور ان کا کور میسج لے کر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم ان سے درخواست کریں گے کہ وہ اپنی بات کا آغاز کریں اور اس سیشن کا باقاعدہ آغاز کریں۔ السلام علیکم سعدیہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سب بہنیں خیریت سے ہوں گی انشاءاللہ العزیز۔ ہم اپنے آج کے سیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو قرآن سے حق ہے وہ ہم پہ حق کی طرح واضح ہو جائے، روز روشن کی طرح، اور ہم اس کو اپنے دلوں میں، اپنے اعمال میں، اپنی زندگیوں میں اتار لیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو باطل ہے قرآن کا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ اس کو بھی واضح کر دے، اور ہمارے دلوں کو، دماغ کو، ہمارے اعضاء کو ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آج جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم اس جو خلاصہ قرآن کی جو اس کا سفر تھا، اور اس رمضان میں ہمارا آپ کا ساتھ رہا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے کلام کی جو برکتیں اور اس کی جو حکمتیں ہیں وہ ہم سمیٹتے آج یہاں تک پہنچے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز اللہ کی رحمت سے اور اس کے اذن سے کل اس کی تکمیل ہوگی، اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم اپنی دعائیں اللہ کے حضور روز ہی پیش کرتے ہیں، لیکن اس تکمیل قرآن کی جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس قرآن پہ خوشی مناؤ اور اس کے ساتھ دعا کو لنک کرنا، وہ بھی ہوگا انشاءاللہ العزیز کل۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے جو مقاصد ہیں، قرآن کی جو ہدایات ہیں، ان کے اوپر اس رمضان سے اگلے رمضان تک ہمیں قائم اور دل و جان سے اس کے اوپر جما دے، آمین۔ آج ہم سورہ مزمل سے لے کے سورہ لیل تک، جو کہ 20 صورتیں بنتی ہیں، ان کا مطالعہ اس طریقے سے کریں گے کہ ان کے اندر جو ایسی باتیں ہیں جو تو ایک دوسرے کے ساتھ ان کا اعادہ ہو رہا ہے یا تکرار ہو رہی ہے یا دوبارہ سے وہ مضامین آ رہے ہیں، تو ان کو ہم ایک دفعہ لیں گے۔ تو میں آپ کے سامنے ایک پورا کر دوں کہ آج جو صورتیں ہیں، ظاہر ہے کہ وقت محدود ہونے کی وجہ سے ان کو اس طریقے سے ہم کریں گے کہ ہم ایک بات سمجھ لیں گے کہ یہ تقریباً ساری صورتیں جو ہیں وہ ظاہر ہے مکی صورتیں ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان میں سے زیادہ تر صورتیں مکہ کے ابتدائی دور کی صورتیں، اور اس میں سے کچھ صورتیں دوسرے اور کچھ بہت قلیل نمبر ہے جو کہ تیسرے مکی دور کی ہیں۔ اور دوسری بات جو اس میں آئے گی کہ اس میں مینلی ہم دیکھیں گے کہ توحید، رسالت اور آخرت، یہ آخری جو 2.5 پارے ہیں ان کا تقریباً سورہ قاف سے لے کے آخر تک یہی مین جو ہے فوکس ہے۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ نزول کے اعتبار سے یہ حصہ قرآن کا بالکل شروع کا قرآن ہے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جبریل امین لے کے نازل کرتے تھے اللہ کی طرف سے، لیکن قرآن میں اب ہم دیکھتے ہیں تو یہ بالکل آخر کے جز میں آتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ چھوٹی صورتیں ہیں لیکن ان کے الفاظ بہت پاورفل ہیں، اور جتنا ہم ان کے اندر گہرائی سے ان کا مطالعہ کرتے ہیں تو اتنا ہی انسان کے اندر ایک غور و فکر اور تفکر اور جو احساس جواب دہی ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز جیسے جیسے صورتیں آئیں گی تو جو ان کے ہائی لائٹنگ پوائنٹس ہیں جو کہ صرف اسی سورہ سے متعلق ہیں یا اسی سورہ کا خاصہ ہیں، وہ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھ دوں گی، اور جو چیزیں کسی نہ کسی دوسرے اینگل سے آ رہی ہیں
دوسری صورتوں میں بھی، تو وہ ہم وہاں پہ انشاءاللہ ان کو دیکھ لیں گے. اور جیسے کہ ہم بار بار آپ لوگوں سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ جو بھی ہمارے ماشاءاللہ جو کہ IM کی بھی سسٹرز ہیں، وہ تو درس و تدریس سے وابستہ ہیں، اور بھی جن بہنوں نے ہمیں جوائن کیا کہ وہ لوگ انشاءاللہ العزیز رمضان کے بعد بھی اپنا مطالعہ قرآن جو ہے اس کو ایکسٹینڈ کریں، اور زیادہ جو ہے ایکسٹینڈڈ اسٹڈی سے اس کے اندر اپنے علم میں اور عمل میں انشاءاللہ اضافہ کریں. تو جو بھی الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ بالکل جو چیز آج ضروری ہے اللہ تعالیٰ ہمارے منہ سے وہی نکلوا لے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اسی چیز کو سنوا دے جو انشاءاللہ العزیز ہمارے لیے فائدہ مند ہو. سورہ مزمل اور پھر اس کے ساتھ ہی سورہ مدثر. قرآن میں جیسے بہت سی صورتیں ہیں جو کہ جوڑے کا ان کا ایک ایفیکٹ ہے، وہ ان میں زوجیت ہے، اور وہ اس طریقے سے ہے کہ کچھ چیزیں دونوں میں کامن آتی ہیں، اور کچھ چیزیں ہیں جو کہ ایک جگہ پہ ایک حصہ آیا تو دوسری جگہ پہ اسی بات کا دوسرا پہلو سامنے رکھا گیا ہے. سورہ مزمل کے 2 رکوع جو ہیں وہ 2 علیحدہ زمانے کے ہیں، لیکن ہم اس وقت جو بات کریں کہ جو پہلی جو اس کی 9 آیتیں ہیں وہ مکی آیتیں ہیں. اور اس میں بھی جو ایک بہت خوبصورت بات ہے کہ سورہ مزمل، سورہ مدثر ابتدائی وحی کی جو زمانہ ہے اس میں نازل ہوئی ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ سورہ علق کی پہلی 5 آیتیں ہیں، پھر اس کے بعد کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ سورہ مدثر پہلے اور کچھ کہتے ہیں سورہ مزمل، لیکن بہرحال اصل امپورٹنٹ چیز ہمارے لیے ہے کہ یہ ابتدائی دور کی صورتیں ہیں، بہت ابتدائی دور کی، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جو بہت قریبی ساتھی تھے جن کو ہم کہہ سکتے ہیں سابقون الاولون، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو جب یہ مشن دیا جس کو اللہ تعالیٰ سورہ مزمل میں قولاً ثقیلا کہہ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس مشکل مشن کو سمجھنا، اور پھر ساتھ ہی ساتھ اس کے لیے جو ضروری، جیسے آپ کوئی جاب دیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں دیز آر دا جاب ڈیمانڈس، تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں اپنے رسول کو بھی اور ان کے ساتھ ساتھ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت ہی جانثار صحابہ کرام تھے جن کو سابقون الاولین کہا جاتا ہے، ان کی تربیت اور اس عظیم بار کی جو ذمہ داری ہے اس کے لیے جو کچھ چاہیے، یہ تربیت کی پہلی منزل ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے ان کے لیے. اور اسی طرح اس کو لے کے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ صرف ان لوگوں کے لیے تھے، قیامت تک جب بھی ہم قرآن کی دعوت کو لے کے اٹھیں گے، ہم اللہ کے توحید کی دعوت پہ لوگوں کو بلائیں گے، ہم اللہ کے دین کے لیے شہادت حق اور اقامت دین کے لیے کھڑے ہوں گے، تو اس کے لیے ہمیں تعلق باللہ ہمارا سب سے پہلا زینہ ہے. اس کے لیے قرآن ہی وہ مینول ہے، قرآن ہی وہ چابی ہے جو کہ ہمیں تعلق باللہ کی منزل، ہماری تربیت کی منزل، ہمارے لیے ہم کس طرح سے مخالفین کی جو اذیت رسانیاں جو ہم سمجھتے ہیں کہ قیامت تک چلتی رہیں گی، کیونکہ یہ حق اور باطل کا ٹکراؤ ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں جو چیزیں جن کو ہائی لائٹ کیا ہے وہ شروع میں یہی ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیارے سے دونوں صورتوں میں بڑی خوبصورت طریقے سے صورتیں شروع ہوتی ہیں، یا ایھا المزمل اور یا ایھا المدثر. تو یہ کہ اوڑھ لپیٹ کے سونے والے، اب آپ کا کام شروع ہو گیا کہ آپ کو کھڑے ہونا ہے، آپ کو رات میں کھڑے ہونا ہے تاکہ آپ اس قرآن کو سینے میں اتاریں. تو رات کا قیام جیسے کہ تہجد، تو آپ دیکھیں کتنی خوبصورت تے کا لفظ جو ہے قرآن میں جو تا ہے وہ بار بار آیا کہ تعلق باللہ، تہجد، ترتیل کا ورڈ آیا ورتل القرآن ترتیلا، اور وتبتل الیہ تبتیلا، یہ قرآن اس میں الفاظ ہیں. اور پھر مسلمان دائی اور مبلغ کے لیے جو خوبصورت صبر ہے، مخالفین کی باتوں کو صبر کر کے، آپ دیکھیں پورا دور صبر کی داستانیں ہیں جو رقم ہوئی. تو اللہ تعالیٰ ایسی ہی صورتیں اب آئیں گی جن میں یہ سارے پہلو نمایاں ہوں گے کہ دعوت توحید کو مختلف اینگل سے ڈسکرائب کیا جائے گا، مختلف اس کے پہلو ہوں گے تاکہ لوگوں تک بات پہنچائی جائے، کوئی پہلو رہ نہ جائے. پھر اسی طرح تعلق باللہ مضبوط ہوگا تو انسان سمجھے گا کہ میں نے اپنے رب کے لیے یہ کرنا ہے، مجھے اس کے لیے کسی قسم کا کوئی اجر اپریسیشن دو لوگ دیں یا نہ دیں. پھر اس کے لیے جو زبان اور بیان اور سمجھ کے اندر جو ایک الائنمنٹ ہونی چاہیے جو کہ انسان کو دن میں جو کام کرنا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے رسول جو آپ کو قول ثقیل دیا گیا اس کے لیے آپ کو اپنے اندر جو روحانی، جسے ہم آج کل اسپرچل انٹیلیجنس کا ورڈ بھی کہتے ہیں، اور جو آپ کے اندر شرح صدر ہو اور آپ کو جو اس کے لیے فہم و فراست چاہیے، وہ قرآن میں سب چیزوں سے کٹ کے جو رات کا آخری تہائی حصہ ہے، جس وقت دنیا ایک ثبات میں آ جاتی ہے، خاموشی ہوتی ہے، اس وقت آپ اس میں غور و فکر کریں، رک کے غور و فکر کے ساتھ اس قرآن کو اپنے سینے میں اتاریں، اور اس کے ساتھ ساتھ
اپنی آگے کی پلاننگ اور کس طریقے سے اس کام کو لے کے چلنا ہے وہ کریں. ہم جب تربیت کی بات کرتے ہیں تو آج کی ماڈرن لینگویج میں تربیت ایک بہت بڑا جامع لفظ ہے. ربا اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہی ربا کے لیے یوز ہوتا ہے، بڑھانا، کسی چیز کو اوپر لے کے جانا. لیکن جب تربیت میں اس چیز کو لیا جاتا ہے تو اس میں یہ سارے الفاظ شامل ہو جاتے ہیں، جس میں کسی کی نرشمنٹ، انکریزنگ. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ رب ہیں، وہ انسانوں کی تربیت قرآن کے ذریعے، اور رسولوں نے اپنی امتوں کی تربیت کی. اسی قرآن کو استعمال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قرآن کو ایک بنایا ذریعہ تربیت کا. اور ہم بھی قیامت تک اپنی دنیاوی اور دینی دونوں تربیت کریں گے بحیثیت دائی اور مبلغ، لیکن جو بہترین تربیت ہے اس کا سورس قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. اور پھر اس میں یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام کے اوپر ہمیں پتہ ہے کہ مکی زندگی میں چونکہ نماز ابھی معراج تک بھی نماز فرض نہیں ہوئی تھی، تو انہوں نے اس چیز سے جو فائدہ لیا وہ آج ہم ان چیزوں کو جب ریفلیکٹ کرتے ہیں کہ ان کے اندر کتنا عزم، حوصلہ اور ہمت آئی. یعنی یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ فارمولا جو تھا اٹ ڈیڈنٹ ورک، اٹ ورکڈ ود ایکسلنس. تو ہمارے لیے اس میں بہت ساری تحریک کے لیے وہ لوگ جو اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہو کے کام کرنا چاہتے ہیں، ان کی تربیت کی پہلی منظر سورہ مزمل اور سورہ مدثر ہے، اور اس میں بیان کیا گیا. حضرت ام سلمہ بھی بتاتی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تلاوت قرآن تھی وہ کس طرح تھی کہ آپ جو ہے ایک ایک لفظ واضح طور پہ پڑھتے تھے، اور اس کے بعد ظاہر ہے وہ اہل زبان تھے تو ان کو تو سمجھ بھی آتی تھی. ہمیں تو وہ بھی چیز ایڈ کرنی ہے اس میں کہ ہمیں اس کی بات میں ہمیں وہ بات سمجھ بھی آئے. پھر جہاں پہ تسبیح کا موقع آتا تھا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سبح، تو وہاں پہ آپ تسبیح فرماتے تھے. جہاں دعا کا موقع آتا تھا وہاں دعا فرماتے تھے. اللہ کی پناہ کا موقع آتا تھا، دوزخ کا عذاب کا ذکر آتا تھا، وہاں دوزخ کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے. تو ہمیں ان چیزوں سے اپنی تلاوت، تذکیر، تربیہ اور اپنا جو قیام اللیل ہے اس کو اور خوبصورت بنانے کی انشاءاللہ ملتی ہے گائیڈ لائن. ایک اور چیز جو ان صورتوں کو پڑھتے ہوئے ہم دیکھیں گے کہ یہ بہت ہی ایسی صورتیں ہیں جن کے الفاظ ایسے ہیں کہ چونکہ وہ لوگ جن کے سامنے یہ اس وقت نازل ہو رہا تھا تو ان کے دماغوں کو ایک دم سے پکڑ لیتے تھے. اب ہم بھی جب اس کو تدبر کے ساتھ اور تذکیر کے ساتھ پڑھتے ہیں تو ہمارے دل تھر تھر کانپتے ہیں، ہمارے جسم پہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے. لیکن جب ہم جاہلیت کے زمانے میں تھے یا ہیں اور ہم قرآن کو ایک بس ناظرہ اور اصال ثواب اور حصول ثواب کا ذریعہ کرتے ہیں، یا جنتر منتر کی کتاب سمجھتے ہیں، یا وظیفوں کی کتاب سمجھتے ہیں، تو ہم تو دیکھتے ہیں کہ 30واں سپارے کو سمجھا جاتا ہے کہ بہت آسان ہے. لیکن جو اس کے اندر دوزخ کے مناظر کی ڈیٹیل بتائی گئی ہے، اللہ کے عذاب کا اور اللہ کی پکڑ کا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے گھات لگائی ہوئی ہے اپنے دشمنوں کے اوپر، استغفر اللہ العظیم. تو جسے کہتے ہیں انسان پہ لرزہ طاری ہوتا ہے. اور اسی طرح جنت کے جو حسین نظارے ہیں، اگر ہم اس کو فوکس کر لیں تو ہمارے لیے اس ٹارگٹ کو اپنے لیے ہر وقت آنکھوں کے سامنے رکھنا آسان ہو جائے گا. تو یہ بار گراں جو ہے یہ صحابہ کے بعد اب ہمارے تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دے دیا، اور ہمیں اس بار گراں کو اٹھانا ہے، اپنی نسلوں میں آگے پہنچانا ہے. تو اس کے لیے ہمیں اپنی تربیت کے اصول سورہ مزمل اور سورہ مدثر سے لینے ہوں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں یہی کہا کہ اللہ ہی کو الہ اور وکیل بناؤ، وہی آپ کا کارساز ہے. اور جو آداب تبلیغ ہیں کہ جو مخالفین ہیں ان کی مخالفت اور ان کی جو ترش روئی ہے اس کو خوبصورتی کے ساتھ نظر انداز کیا جائے. تو یہ سورہ مزمل. اور پھر سورہ مزمل کے آخر میں جو کہ جب نماز کا فرض آ گیا، فرضیت آ گئی، تو ہمیں پتہ ہے کہ پھر تہجد کے احکامات میں تخفیف ہو گئی، یعنی کمی کر دی گئی. اور پھر اس کے علاوہ جو ہے اس میں انفاق فی سبیل اللہ، صبر کرنا، اس کے بعد نماز اور زکوٰۃ کا حکم اینڈ میں دیا گیا کہ یعنی مومن کیا جو پوری تربیت کا فارمولہ ہے اس میں ان کی پوزیشن ہے، ان کی حیثیت جو ہے، اور اللہ کے دین کا کام کرنے کے لیے جو دائی اور مبلغ ہیں انہوں نے ان اصولوں کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے دین کی دعوت میں. سورہ مدثر کو دیکھتے ہیں تو سورہ مدثر کا بھی انداز وہی ہے کہ یا ایھا المدثر قم فانذر، کہ اب آپ اٹھیے اور لوگوں کو انذار دیں. یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کو اور اس کی آیات کو جادو سمجھتے ہیں یا انسانی کلام سمجھتے ہیں یا اس کا مذاق اڑاتے ہیں، تو ان کے لیے ان پہ واضح کر دیجئے کہ یہ اس کلام کی کیا حیثیت ہے، کہ یہ اللہ کا بابرکت کلام ہے. اور پھر اسی طرح سے دو رویے بھی تو ہم دیکھیں گے سورہ مزمل اور سورہ مدثر دونوں میں
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قیامت کا تھوڑا تھوڑا جسے کہتے ہیں نا کہ ایک ٹیزر دے دیا ہے. سورہ مزمل میں آ گیا کہ وہاں پہ کھڑے کھڑے بچے بوڑھے ہو جائیں گے, ایسا شدید دن ہوگا. اور سورہ مدثر میں آ گیا کہ ایسی دوزخ کی آگ ہے جو باقی نہ چھوڑے گی. تو سورہ مدثر بھی اس سے پہلے ہمیں پتا ہے کہ یہ ایک اور بیک گراؤنڈ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ فترۃ الوحی یعنی وحی میں ایک گیپ آ گیا تھا اور آپ بہت زیادہ ایک اضطراب اور پریشانی کی کیفیت میں تھے. اور پھر جب حضرت جبرائیل امین نے آپ کو پکارا آسمان پہ سے تو آپ نے دیکھا تو آپ پہ ایک خوف اور وہ طاری ہو گیا اور آپ گھر آئے اور آپ نے کہا کہ مجھے کمبل اڑا دو. تو یہ بھی ایک خوبصورت بات ہے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے رسول کو کتنے پیارے الفاظ سے بلا رہے ہیں. لیکن دونوں میں یہ بات جو اس فارمولا کو اگر آپ جوڑیں تو یہ سمجھ آتی ہے کہ دن میں کھڑے ہو کے اللہ کے دین کی اقامت اور اس کی جدوجہد کے لیے کھڑے ہو جائیں, اور رات میں کھڑے ہوں تاکہ آپ کو وہ جو بار عظیم ہے اس کو اٹھانے کے لیے اندرونی قوت جس سے آپ مکمل یقین اور مکمل حوصلے کے ساتھ اس کام پہ کاربند رہیں, آپ کے پاؤں نہ ڈگمگائیں, آپ اور آپ کے جو جان نثار لوگ اور ساتھی ہوں گے وہ ایک اجتماعیت کے ساتھ اس کام کو اپنی زندگی کا مشن بنا کے چلتے رہیں. اور اسی سورہ میں ایک اور چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب دوزخ کی مثال دی تو یہ بھی ایک آزمائش کے طور پہ دی. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمارا فار فیج فیوچر بتایا اس میں جنت کے نظارے ہیں. تو آپ دیکھیں استغفر اللہ, آج بھی لوگ جنت کی باتوں کو لے کے مذاق اڑاتے ہیں اور دوزخ کی باتوں کو لے کے بھی یہی مذاق اڑاتے ہیں کہ جب کی جب دیکھی جائے گی اور سارے سیلیبریٹیز تو وہیں ہوں گے تو پھر مزہ تو وہیں آئے گا. استغفر اللہ العظیم, ایسے بہت سے لطیفے ہیں جو لوگ بناتے ہیں اور 70 حوریں ہوتی ہیں اور یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب انسانوں کو بنایا تو انسانوں کی فطرت جو حضرت آدم کے زمانے سے تھی اور قیامت تک وہ وہی رہے گی. اچھی روحیں اور بری روحیں, اچھے نفوس اور پاکیزہ نفوس اور برے نفوس, ان کے جو معاملات ہوں گے وہ ان ساری صورتوں میں آئیں گے. اور ہم دو کیریکٹر پروفائل کلیئرلی دیکھیں گے. ایک وہ جو حق کی دعوت, توحید کی دعوت اور آخرت کے انذار سے ڈر جائیں گے اور جنت کے لیے حصول کے لیے کوششیں کریں گے, اور ایک وہ ہوں گے جو باتیں بنائیں گے ہر وقت, یا تو خود اپنے نفس کو نہیں اس طرف آمادہ ہونے دیں گے, پھر اس سے بڑھ کے اگلے سٹیج پہ دوسرے لوگوں کو بھی بہکائیں گے, اور تیسرے سٹیج پہ وہ شیطانی اور طاغوتی قوتوں کے ساتھ مل کے اس جدوجہد اور اس جو دین الہی ہے اس کے خلاف کام کریں گے. تو یہ ہمیں پورا پیٹرن جو ہے ان صورتوں میں نظر آئے گا. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ مدثر میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے اس کے بارے میں یہ کہا کہ آپ نے اپنے رب کی تکبیر کبریائی بیان کرنی ہے. اس کا مطلب صرف زبانی نہیں ہے, یعنی نظام کو جو کہ جاہلیت کا نظام ہے اس کو اللہ کے نظام سے بدلنے کے لیے جدوجہد کرنی ہے, اور خوشحال لوگوں کی طرف سے آنے والی تکالیف پہ صبر کرنا ہے. اور اس میں ولید بن مغیرہ جس کو اللہ کہتے ہیں, یہ ایک سمبولک ہے. اس جیسے دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں جو خوشحال ہیں اور جن کو اللہ کی طرف سے سب کچھ ملا ہوا ہے, ان کی طرف سے زیادہ ہٹ دھرمی, پھر اس کے بعد آگے بڑھ کے یہاں تک کہ دین کی جو کوششیں اور ان کو کرنے والوں کے راہ میں رکاوٹیں, ان کے خلاف سازشیں, ان کے خلاف بیٹھ کے پلاٹنگ, ان کے خلاف بیٹھ کے کانفرنسز کرنا, یہ ساری چیزوں کا اس میں ذکر آئے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ جہنم والوں کے بارے میں, جیسے متقین کی صفات سورہ مزمل میں ہیں, یہاں پہ 4 صفات آئیں کہ وہ نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے, وہ اعتراف کریں گے. یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایک فار فیوچر کا سین دکھا رہے ہیں کہ جہنم والے جہنم میں جانے کی وجہ سے, یہ ہم نے کل سورہ ملک میں بھی پڑھا کہ وہ اعتراف کریں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے, ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے, ہم حق کے خلاف بیٹھ کے بڑی بڑی دانشوری اور وہ دکھاتے تھے, بحثیں کرتے تھے, اور ہم روز قیامت کو جھوٹ قرار دیتے تھے. اور یہ سب باتوں کو میں جیسے بار بار کہہ رہی ہوں کہ آج کے تناظر میں بھی دیکھیں, ایسے ایسے ٹاک شوز اور ایسی بحثیں چھیڑی جاتی ہیں جن کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو شک میں ڈالا جائے. اور ایک اور اہم بات جو ان صورتوں میں آئے گی وہ ہے شفاعت باطلہ. ایسے معبودوں یا ایسے ہستیوں کے ساتھ سفارش کو خود بخود منسلک کر لینا جن کے لیے اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری. تو اب جو صورتیں شروع ہو رہی ہیں, ہم اس میں ایک دفعہ اپنے ذہن کو دوبارہ سے جسے کہتے ہیں اس ٹائم پہ لے جائیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ دعوت کے بعد اب اللہ نے ان کو کہہ دیا نا کہ آپ دعوت کو اعلان عام کریں. تو اب آپ نے توحید کی دعوت دینی ہے, لوگوں کو آخرت کی دعوت دینی, اور دینے والا کون ہے؟ اللہ کا رسول. تو توحید رسالت آخرت کی دعوت ہے, لیکن لوگوں کے کیا رویے نظر آئیں گے, اور رویوں کی بیسس کیا ہے؟ انسان کے نفس کے شرارتیں. نفس کیسا ہے؟ یا تو اچھا نفس ہے
اچھا ضمیر ہے یا وہ ضمیر ہے جس کو جو کہ دبا دیا گیا ہے، جس کو برائی پہ اکسایا گیا. پھر یا انسان اللہ کے حقوق مارتا ہے یا بندوں کے حقوق مارے گا، یا ان کے حقوق دینے والا ہوگا، یا انسان کے اندر آخرت کی جواب دہی کا خیال ہوگا یا نہیں ہوگا، یا انسان اس دنیا کو ہی سب سمجھ لے گا اور آخرت کو بالکل بھول جائے گا، یا وہ انسان ہوگا جس کے لیے آخرت بھی کوئی اہمیت رکھتی ہوگی. تو اب ہم دیکھیں گے ان صورتوں میں بیوٹیفل ہمیں ٹرمینالوجیز ملیں گی، یعنی خوبصورت اصطلاحیں جو کہ ہمارے سمجھ کے اندر بے تحاشا ایک طرح سے معاون ثابت ہوتی ہیں. یہ اللہ کا کلام ہے نا، اسی نے یہ الفاظ جو ہیں بنائے تاکہ قیامت تک ہم ان پہ اگر غور و فکر کریں تو ہمیں دو اپوزٹس نظر آتے ہیں. اب دیکھیں بچوں کو ورڈ اپوزٹ سکھاتے ہوتے ہیں نا، یہ صورتیں ہیں جن میں بہت سے اپوزٹس ہیں جو ہم دیکھیں گے. اور یہ بات بھی ہم پہلے کر چکے ہیں شروع میں بھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب قرآن میں، کیونکہ اللہ نے کہا نا کہ اے انسان اس میں تیرا تذکرہ ہے، تو ہم انسان ہیں جن کے لیے یہ ایک ورکنگ مینول ہے، جیسے کسی مشینری کے ساتھ ایک مینول آتا ہے. ہم اللہ کی بہترین مخلوق جس کو اس زمین پر اتارا گیا، تو اللہ نے ہمیں سمجھانے کے لیے مختلف طریقے اس قرآن میں دیے تاکہ قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہہ سکے مجھے اس طریقے سے نہیں بات سمجھ آئی، تو اللہ تعالیٰ نے دوسری طرح سے سمجھائی. تو بہت سے طریقے ہیں جو اس قرآن میں اور ان صورتوں میں سمجھائے جانے کے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ آفاق سے نشانیاں بتائیں گے، یعنی ہمارے ارد گرد جو کائنات ہے جو اس نے تخلیق کی ہے. پھر ہمیں اللہ تعالیٰ اس چیز سے کہ نظام عدل کہ انسانوں کو اگر کھلا چھوڑ دیا جائے تو وہ ایک دوسرے پہ ظلم و زیادتی کریں گے. پھر اللہ نے خوشخبریاں بھی سنائی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے آخرت کے مختلف مراحل، یعنی آخرت سے کہ پہلا مرحلہ، دوسرا مرحلہ، تیسرا اور آخری مرحلہ، وہ سارے کس طریقے سے انسانوں کا اس دنیا سے جب روانگی کا وقت آئے گا، وہ دو مختلف ٹائم. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک دلیل کے طور پہ بتایا کہ انسان غور و فکر والے کوسچن، یعنی ایسے سوال سامنے رکھے ہیں کہ اگر کوئی انسان نہ بھی ہو ڈگری یا بڑی بڑی ڈگریوں والا یا علم رکھنے والا، آسان ایسے کہ آسمان کی طرف غور کرو، اس زمین میں جو تمہارے لیے غلہ اگتا ہے اس پہ غور کرو. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ ہماری اپنی باڈی، اپنا جسم، اس کے اندر سے تاریخ کے دلائل. پھر اللہ تعالیٰ نے جو فریڈم آف چوائس، آزادی اختیار، اس کے اوپر بار بار بات رکھی ہے ان صورتوں میں. تو اب ہم بڑھتے ہیں سورہ قیامہ کی طرف. جیسے کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے برحق ہونے، اس کے لیے دلیل کیا دی ہے اس صورت میں؟ ضمیر، انسان کا اپنا ضمیر جو اس کو فوراً ملامت کرتا ہے، جس کو ملامت ہم اردو میں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں، اس کو نفس اللوامہ کہا گیا. اور عقل بھی اس کی تائید کرتی ہے. کیسے ہم اس چیز کو، ہم آج بھی اس چیز کو، اللہ کے جو دلائل ہیں ان کو ہمیں ایز اے دائی اور مبلغ استعمال کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے وہ حکمت اور اس کے لیے وہ جو ٹائمنگ ہوتی ہے وہ سیکھنے کی ضرورت ہے. جب ہم عام سا بھی کوئی ملازم بھی رکھیں اپنے لیے، تو کیا ہم اس سے حساب نہیں لیتے کہ اس نے کون سی، اگر اس کے پاس کسی طرح کا کوئی رقم ہے تو اس کا حساب لیا جاتا ہے، وقت کا حساب لیا جاتا ہے، کام کا حساب لیا جاتا ہے. اسی طرح پولیس کا سسٹم ہے، عدالتوں کا سسٹم ہے. کون انسان ہے جو اس چیز کی کرتا ہے تردید؟ لیکن اگر انسان یہ کہے کہ جس مقصد کے لیے، جس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کو پیدا کیا ہے، اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے اور اس میں کیا ہو رہا ہے اس کو اسی طرح چھوڑ دینا چاہیے، تو یہ کتنی بڑی، جسے کہتے ہیں ناقص دلیل ہے نا، جو لوگ پیش کرتے ہیں قیامت کو جھٹلانے کے لیے. تو اس صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو لوگ فسق و فجور چھوڑنا نہیں چاہتے، وہ اس لیے قیامت کا انکار کرتے ہیں کہ وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ کوئی ان کو پوچھے. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سورہ میں، جو کہ بہت ہی پاورفل سورہ ہے، اس کی اگر ریسیٹیشن سنتے ہیں تو باقاعدہ انسان پہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے انسان، تو اپنے دنیا سے روانگی کا منظر تو یاد کر. جب تیرے اوپر موت کا غرغرہ طاری ہو جاتا ہے تو تجھے کون ہے جو اس وقت مدد دے سکتا ہے؟ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس صورت میں ہمارے سامنے رکھیں گے کہ جو بدکردار لوگ ہیں وہ بجائے یہ کہ اس پہ غور و فکر کریں کہ کوئی آخرت ہے یا نہیں، وہ پوچھنے لگتے ہیں آخرت کب ہے، قیامت کب آئے گی. اور اس میں دونوں چیزیں واضح ہو جاتی ہیں کہ ایک تو پوری کرۂ ارض کی قیامت کا وقت ہے، اور ایک انسان کی اپنی قیامت جو کہ اس کی موت کے ساتھ شروع ہو جاتی ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان صورتوں میں، بلکہ پورے قرآن میں، انسان کو جس طرح تخلیق کیا ہے، وہ خالق ہے، وہ جانتا ہے کہ ہمارے پاس ایک عدد نفس، جسے روح کا لفظ بھی استعمال کیا، نفس ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک قلب ہے جس میں ہمارے جذبات ہوتے ہیں، جو برے بھی ہو سکتے ہیں، نفرت، حسد، اور اسی طرح تکبر، اور اچھے جذبات بھی، رحم کرنا، محبت کرنا، اسی طرح انسانوں کے کام آنے کے لیے، انسانوں کی تکلیف میں فوراً ہی اس کے اندر غمزدہ ہو جانا.
پھر انسان کی ایک عقل ہے جس کو وہ عقل کو اپنے جسم پہ اگر پوری طرح حاوی کر لے اور عقلیت ہی سے دلیلیں ڈھونڈتا رہے، یا وہی عقل وہ اللہ کے قرآن پہ غور و فکر کرنے کے لیے استعمال کرے. اور پھر ظاہر ہے کہ یہ جسم ہے جس کو اللہ نے بنایا ہے، اس جسم کے اور اس کے اعضاء پہ ہمارا پورا کنٹرول ہوتا ہے کہ ہم چاہیں تو ان ہاتھ، کان، آنکھوں اور دماغ سے ہم کیا کام لیں، اور اگر ہم اس اختیار کو غلط طریقے سے استعمال کریں تو کیا ہو. تو ہم دیکھتے ہیں کہ بیوٹیفلی اللہ نے ان سب چیزوں کو ان صورتوں میں ایڈریس کیا. نفس کی جو ٹائپ قرآن سے ہمیں پتہ چلتی ہیں، نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ. تو نفس لوامہ کی یہاں بات ہو رہی ہے جو ملامت کرتا ہے انسان کو جب وہ کچھ غلط کرتا ہے، لیکن جو انسان اس کو دبا دیتا ہے پھر وہ نفس کو سلا دیتا ہے اس کیپیسٹی کو، اور پھر وہ نفس امارہ کے پیچھے لگ جاتا ہے. لیکن وہ نفوس جو اپنے نفس لوامہ کی سنتے ہیں، اس کی کال پہ لبیک کہتے ہیں، وہ انشاءاللہ العزیز وہ پھر نفس مطمئنہ تک پہنچیں گے اللہ کی رحمت سے، جو کہ اس کشاکش سے نکل کے سکون پا جاتا ہے. اس کے بارے میں ہم مزید سورہ فجر میں بات کریں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر انسان جو ہے اپنے پھر اسی صورت میں ایک دلیل ملتی ہے کہ سبحان اللہ، جو لوگ اللہ کی جواب دہی سے ڈرتے ہیں اور اپنے اعمال ٹھیک رکھتے ہیں، وہ قیامت کے دن ان کو دیدار ربی نصیب ہوگا. اس میں ابو جہل کے لیے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو الفاظ استعمال کیے، کیونکہ اب وہ دور آ گیا تھا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت پیش کریں اور وہ بہت زیادہ جھٹلا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بہت 4 مرتبہ ایسے جملے استعمال کیے ہیں کہ اس کے اوپر اللہ نے کہا کہ بہت ہی افسوس ہے، اولا فاللہ کا اولا. تو بہت خوبصورت اگر ہم اس پہ دیکھیں تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن ہیں ان کے لیے ایک جسے کہتے ہیں وعید اور وہ سب ایسے سنائی، اور ساتھ ہی ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے تسلیاں بھی دی ہیں. اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے کویسچن چھوڑا کہ انسان سمجھتا ہے کہ اس کو کیا یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا اس کو جو وہ کرنا چاہتا ہے منمانیاں اس کو ویسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ تو عقل بھی اس کی تائید کرتی ہے، اور عاجلہ کی محبت سے بچتے ہوئے آخرت پہ جو لوگ ایمان لائیں گے وہی قیامت میں ان کا انجام مختلف ہوگا، اور جو لوگ منکرین ہیں ان کا انجام مختلف ہوگا. اس کے بعد پھر جو اگلی صورت ہے وہ بھی انسان ہی کے متعلق ہے، مکی صورت ہے، اس کا نام سورہ الدہر ہے، لیکن اسی کو سورہ انسان بھی کہا جاتا ہے. اور جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ قرآن کا تو موضوع ہی انسان ہے، اور ہم بھی اس تھیم جو اس سمری آف قرآن کی لے کے چل رہے ہیں، خلاصہ قرآن کی، یہی ہے کہ میں قرآن میں کہاں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو سورہ دہر جو انسان کو اللہ تعالیٰ ایڈریس کر رہے ہیں، تو اس کو بہت ہی خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کو اسمبل کیا ہے اس طرح سے کہ ہم سمجھ لیں کہ یہ ایک طرح سے ہمارے لیے جسے کہتے ہیں پوری جسٹ ہے یہ سورہ، کہ زندگی کا پورا رخ کیا ہوگا. انسان کو اللہ تعالیٰ پہلے بتاتے ہیں کہ اس کی شروعات کیسے ہوئی، اس کی کیا اوقات ہے، کہ وہ کس طریقے سے پیدا کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اللہ ہی ہے جو اس کو احسن الخالقین ہے اللہ، اور اس نے اس کو ایک اکرام دیا ہے بنی آدم کے طور پہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو آزادی اختیار دے دی جو اس نے اپنی اور کسی مخلوقات کو نہیں دی سوائے انسانوں اور جنوں کی. اللہ تعالیٰ نے ایک بتا دیا کہ جو لوگ شکر گزار ہیں، جو اللہ کو کی دعوت کو، رسول کی دعوت کو اور اس کی کتابوں کے اوپر چلتے ہوئے آخرت کے انجام کے بارے میں خبردار رہیں گے، تو ان کو شاکرین اور ابرار کہہ کے بتایا کہ ان کے لیے اتنے انعامات ہیں. اگر ہم اس خوبصورت صورت کو پڑھیں کہ اس میں جنت کی اتنی خوبصورت تشبیہ اور اتنی خوبصورت مثالیں دی گئی ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے انسان کھو جاتا ہے جنت کے تذکرے میں، بہت ہی خوبصورت. اور ساتھ ہی ساتھ پھر ظاہر ہے کہ جو منکرین ہیں، جو اس کو جھٹلانے والے ہیں، ان کا بھی انجام. تو یعنی صحیح راستہ جو ہے اس کو استعمال کرنا، اس کو اختیار کرنا انسان کے اپنے ہاتھ میں. یہاں پہ بہت پاورفل ہے ایک آغاز صورت کا. ہم دیکھیں گے ان صورتوں کا آغاز، ان کا اختتام، ان کے مڈل میں ایسی آیتیں ہیں کہ وہ ایک آیت ہی آپ اگر سارا دن سوچتے رہیں تو انسان کو اپنے اندر جھانکنے کی بہت زیادہ موقع ملتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انسان، کیا تو کبھی قابل قدر، قابل ذکر بھی کوئی چیز تھا؟ سبحان اللہ. واقعی کیا کبھی کوئی انسان آپس کی گفتگو میں ذکر بھی کرتا ہے جو انسان کا آغاز ہے اس کا، a drop of semen؟ اور پھر یہ کہ انسان اسی انسان کو تخلیق کرنے کے جو مراحل ہیں، جو ایمبریولوجیکل پروسیس ہے، اسی سے گزر کے فرعون اور ابو جہل اور آج کی دنیا کے وہ سب لوگ جو کہ انسانیت پہ ظلم اور مظالم کریں وہ بھی بن جاتے ہیں، اور اسی پروسیس سے گزر کے ابو بکر صدیق جیسے لوگ، اور آف کورس انبیاء، متقین اور مومنین اور شہداء جن کو اللہ تعالیٰ نے انعمت علیہم کا، وہ بھی بنتے ہیں. تو کہاں پہ ڈفرنس آتا ہے کہ وہ ایک تعداد جو کثیر ہے وہ جہنم میں کیوں جا پڑے گی؟
اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں انسان تو خود سوچ. اور دوسری طرف اگر ہم دیکھیں اللہ کی کتنی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں اس پروسیس سے گزر کے انسان جیسی عظیم مخلوق بنایا, ورنہ ایمبریوز تو باقی بھی میملز کے بہت زیادہ ہماری طرح ڈیولپ ہوتے ہیں, ان کی بھی وہی ایمبریولوجیکل پروسیس ہوتا ہے آلموسٹ. کتنی بڑی سوچ کی بات ہے اس کے اندر. اور پھر اللہ تعالیٰ نے شاکرین کی جو خصوصیات بتائیں, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے کہ ہم کوششیں کر کے اپنے اندر اپنی پرسنالٹی پروفائل میں یہ چیزیں ایڈ کریں کہ وہ اللہ ہی کی خوشنودی کی خاطر وہ سوشو اکنامک جسٹس, یہ اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں بہت زیادہ بتائیں گے. اللہ کو اپنی انسانیت سے بہت محبت ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان جو ہیں وہ لوگوں کے کام آ کے اپنے جو درجات ہیں وہ بلند کریں اور صبر و استقامت کریں. اور پھر یہ سب اللہ نے جنت کی جو اتنی, آپ دیکھیں کتنی آیتیں ہیں جن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت کی ایک پوری ڈیٹیل ہمارے سامنے رکھی. ایسے ہی ہے جیسے میں اور آپ, ہم عورتیں ہیں تو ہمارا دل چاہتا ہے ہمارا گھر ہو, تو ہم نے جب گھر دیکھنا ہو تو ہم کتنے اس کے نقشے کیا کچھ کرتے ہیں. ہمارا رب ہمارے جو فیوچر ہومز ہیں ان کے نقشے ہمیں بتا رہا ہے, اس میں کیا کچھ ہوگا وہ بتا رہا ہے. تو ہمیں چاہیے اپنے یہ گھر پانے کے لیے ہم تن من دھن لگا دیں. اس کے بعد سورہ مرسلات آتی ہے. یہاں پہ جیسے کہ جو اس کا لفظی مطلب ہے وہ بھی یہی ہوائیں جو چلتی ہیں, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت ہی خوبصورت طریقے سے ہواؤں کا جو نظام ہے اس سے جزا اور سزا پہ دلیل دے رہے ہیں. اب یہ بہت ایک اگر اس کو دیکھا جائے تو تھوڑی سی گہری بات بھی ہے, لیکن دوسری طرف اگر ہم ایک بار اسے سمجھ جائیں تو ہم ڈیلی لائف میں اس کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ وہی ہوا کبھی باعث رحمت ہو جاتی ہے اور وہی ہوا کبھی باعث زحمت ہو جاتی ہے. تو اس کا کنٹرول کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. اللہ چاہتا ہے تو اسی ہوا کے نظام سے اس نے ماضی کی کئی سرکش قوموں کو عذاب سے دوچار کیا. اور وہی ہوائیں جب وہ اچھے خوبصورت طریقے سے چلتی ہے تو ہم اس کے لیے باد نسیم اور اس طرح کے لفظ استعمال کرتے ہیں کہ اس سے دل کو ٹھنڈک پہنچتی ہے, راحت ملتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت واقع ہونے والی ہے اور مکذبین جو جھٹلانے والے ہیں, ضدی اور ہٹ دھرم. یہ بات کل بھی سسٹر سمیرا نے بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کی کہ مکذبین اور یہ جو ایکسٹریم ڈگری کے لوگ ہیں جنہوں نے اس کو جھٹلایا ہے, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے لے لیا, اس پوری طرح سے سمجھ لیا اس پیغام کو, اس کی دعوت کو, اس کے مقاصد کو, اس کی امپلیمنٹیشن کو, اور پھر غور کیا. اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا ولید بن مغیرہ کے بارے میں کہ اس نے غور کیا, سوچا, پھر ایک بات بنائی, پھر جھٹلایا اور پھر تکبر سے منہ پھیر کے چلا گیا. ایسا تو ہم لوگوں نے کبھی پہنچے بھی نہیں ہوتے. ہم تو ایک پہلے لیول کا پیغام ہی نہیں پہنچا سکے لوگوں انسانیت تک. ہم جن لوگوں میں رہ رہے ہیں یہ ہمارے ہی لوگ ہیں, ہمارا ملک ہے. ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے جو انبیاء تھے وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں سے ایک درد مندی کا تعلق رکھتے تھے, تو اس کے بغیر ہم ان کو لیبل نہیں کر سکتے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا جیسے کہ ٹرمینالوجیز اپوزٹس ہیں. مومنین, مصدقین, یعنی مکذبین کے مقابلے میں مصدقین, محسنین, متقین, یہ وہ لوگ ہوں گے جو کہ ان باتوں کو پلے باندھ لیں گے اور پھر وہ قیامت کی ہولناکی کی جو تصویر ہے اس کو اپنے دماغ میں رکھتے ہوئے, اور اقوام جو پرانی تھیں ان کی تاریخی کیا حالات تھے ان کو غور و فکر سے, جو کہ ہم سارا پڑھتے آئے ہیں, ان کو وہ جیسے کہتے ہیں کہ ان کے دماغ میں نقش ہو جاتی ہیں وہ چیزیں. سورہ مرسلات بھی ان صورتوں میں سے, اور اس کے بعد آگے بھی سورہ عبسہ ہے, سورہ اذا الشمس کورت یعنی سورہ تکویر. یہ وہ صورتیں ہیں کہ جن کو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر کہ میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بڑھاپا کے آثار ہیں, تو میں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ ان صورتوں نے مجھے گمراہ کر دیا. اور یہ وہی بات ہے جو میں نے پچھلی سلائیڈ میں رکھی کہ جب ہمیں نہیں پتا ہوتا تو ہم کہتے ہیں آخری سپارہ تو بڑا آسان ہے, بچپن کی باتیں تھیں. لیکن اگر اب ہم غور سے پڑھتے ہیں تو یہ چیزیں ہمیں اندر سے ایک انگزائٹی دیتی ہیں, اور وہ انگزائٹی ہمارے ہی لیے بہتر ہے نا, کہ ہمیں امتحانوں کی انگزائٹی ہو جاتی ہے, ہمیں عام سی بچوں کی شادیاں کرنی ہیں اس کی انگزائٹی ہوتی ہے. تو اگر ہم ان چیزوں کی انگزائٹی لیتے ہیں تو وہ ایک 50,000 سال کا جو دن ہوگا اور اس کے بعد کے معاملات اور اس سے پہلے کے معاملات برزخ کے, کیا ہمیں اس کے لیے انگزائٹی لینے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ہمیں چاہیے کہ ہم کہتے ہیں اوہو یہ ڈپریشن کی باتیں ہیں, یہ باتیں نہ کی جائیں, یا ہم اس وقت کہیں کہ اوہو یہ بات موضوع پھر کبھی کریں گے, یہ بڑا ثقیل موضوع. تو یہ تو ایسی ہے جیسے انگلش میں کہا جاتا ہے ٹو پٹ اٹ انڈر دا کارپیٹ. بہت ضروری ہے کہ ہم اس کی پوری تفصیلات معلوم کریں, کیونکہ یہ ہمارا شیور فیوچر ہے, یہ اس میں سے ہم نے گزرنا ہی گزرنا. تو یہ تاریخی دلائل جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے ہواؤں کے نظام سے رکھے ہیں, اور ہوائیں جو ہیں انسانوں کے دلوں میں یاد تازہ کرتی ہیں اللہ کی. جیسے ہم دیکھتے ہیں UK میں رہتے ہوئے تو ہم بڑے فیملیئر ہیں, کبھی کبھی رات کو ایسے ایسے تیز ہوائیں چلتی ہیں کہ در و دیوار ہل رہے ہوتے ہیں,
تو اس ٹائم پہ واقعی انسان کو خبردار کرتی ہیں کہ یہ کتنی اللہ کی فوجیں ہیں جو پاورفل ہیں. اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک اور بات جو ایک جسے کہتے ہیں بائی دا وے بات بھی ہے لیکن بہت اہم بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب بیسیکلی تو کتاب ہدایت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب انسانوں کو بتا رہے ہیں تو جو وہ علوم جو اللہ کہتے ہیں میں نے آدم کو سکھایا اور آدم کے ذریعے انسانیت رہتی انسانیت تک وہ علوم جو ہیں دنیا میں ہیں، کیونکہ دنیا کو چلانے کا جو سارا سسٹم ہے اسی سے متعلق علوم بھی ہے. تو یہ سارے علوم جو ہیں ان کا کہیں نہ کہیں تذکرہ اللہ نے قرآن میں کر دیا. ہوتا کیا کہ انسان جب ان علوم کو پڑھ کے اپنے آپ کو قابل، عالم، فاضل سمجھتا ہے تو وہ اس وقت ان علوم کے خالق کو، ان چیزوں کے خالق کو بھول جاتا ہے، اور وہاں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیفرینسیشن آ جاتی ہے دین اور دنیا کی. لیکن اسلام کا جو سنہری دور تھا اس میں ان سب چیزوں کے جو اسپیشلسٹ ہوتے تھے وہ سب سے پہلے اللہ کی توحید، رسالت اور آخرت کے بہترین علمبردار ہوتے تھے. اسی لیے دنیا میں ترقیاں بھی ہوئیں اور دنیا کو بینیفیشل نالج یعنی کہ نافع علم ملا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی اولادوں کو ان سب علوم کے ماسٹرز بنائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کو اللہ کا بندہ بھی بنیں، وہ اللہ کے توحید کے چھتری کے نیچے رہتے ہوئے ان علوم کے عالم بنے. آمین. سورہ نبا اگین جس کا مطلب یہ ہے ایک عظیم خبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ جو چہمگوئیاں کر رہے ہیں، آپس میں قیامت کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں، مختلف باتیں چھانٹ رہے ہیں اور ان کا دل نہیں چاہ رہا کہ وہ اس پہ یقین کریں کہ ان کو کوئی پوچھنے والا ہے. تو کیا آج ایسی دنیا میں ہم نہیں رہتے جس میں زیادہ تر لوگ، دنیا کی کثیر تعداد جو ہے یا تو وہ اس کو جھٹلاتی ہے بینگ ایتھیسٹ، یا وہ ایسے ادیان، باطل ادیان میں شامل ہیں جس میں قیامت کے وقوع کے بارے میں اور قیامت کے دن کیا ہونے والا اس کو مشتبہ کر دیا گیا. اب دیکھیں چاہے وہ کرسچینٹی ہے، چاہے وہ جوڈائزم ہے، چاہے وہ ایون باقی تو ہندوازم اور اسی طرح آپ دیکھیں اور جو ادیان ہیں، اس کے علاوہ ایون امت مسلمہ میں بھی قیامت کے بارے میں شفاعت باطلہ اور اس طریقے سے جو صحیح حقائق اور صحیح جو قرآن کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوتھینٹک حدیثیں نہ معلوم ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات بھی ہیں، اور کچھ جسے اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ان کی فالس ہوپس ہیں، انہوں نے خود ہی سے امیدیں لگا لی ہیں جن کے لیے اللہ نے دلیل نہیں دی. تو دائی اور مبلغ کا یہ بھی کام ہے کہ وہ لوگوں کو اوپر قیامت اور آخرت کے بارے میں جو صحیح دلائل ہیں ان کو حکمت کے ساتھ واضح کریں تاکہ لوگ اس بھلیکے میں مارے نہ جائیں، لوگ اس بھلاوے میں آ کے کہ ان کے پاس کوئی شفاعت کا اختیار ہوگا جس کو وہ دے دیں گے اور سب کچھ آہستہ آہستہ ہو جائے گا اور سب کچھ مطلب آسانی سے ہو جائے گا. یہ بہت ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار اس چیز کو ایڈریس کر رہے ہیں. پھر اس صورت میں قیامت کے مناظر آئے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی جو ربوبیت ہے یعنی کہ لوگوں کے ارد گرد جو اللہ کے رب ہونے کی دلیلیں ہیں ان پہ غور و فکر کر کے کہا گیا ہے کہ وہ آخرت کے بارے میں غور و فکر کریں کہ ایک دن ایسا دن آنے والا ہے. اور قیامت کے بارے میں چونکہ اختلاف برپا ہو چکا تھا دوسرے مکی دور میں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اس کے بارے میں بتاتے تھے تو لوگ اس کو جھٹلا دیتے تھے، اور آج بھی اور قیامت تک یہ جو جھٹلانے کی کام ہے یہ انسان کی، جن لوگوں کی فطرت میں ہے کہ وہ چاہتے ہیں ان کو کھلا چھوڑ دیا جائے تو وہ پھر ان چیزوں کے اوپر ایمان لانے کو ان کا نفس جو ہے وہ راضی نہیں ہوتا. تو سورہ مرسلات اور اس میں دونوں صورتوں میں نبا میں اللہ تعالیٰ نے جہنم کی بہت خوفناک تصویر جو ہے ہم انسانوں کے لیے، ہمارے انذار کے لیے سامنے رکھی ہے. استغفر اللہ العظیم. تو جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں پہ سے گزرتے تھے، ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں دوزخ کے ہر طرح کے عذاب سے یا رب العالمین ہمیں اس کی یہاں تک کہ ہم اس کا نظارہ بھی کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے معاف کر دے. اللہ تعالیٰ ہماری اس رمضان میں مغفرت کر دے، ہمیں ہمارے گناہوں سے اللہ تعالیٰ عفو و درگزر کا معاملہ کر دے. یہاں پہ شفاعت باطلہ کو لے کے ہی یہ حدیث آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ نبی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قیامت کے اور دوزخ کے بارے میں یہ چیزیں پڑھتی تھیں تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ ہمیں یاد رکھیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو 3 مقامات ہیں، میزان، اعمال نامہ اور صراط، جب وہ کہ دوزخ کی پشت پہ رکھا جائے گا کوئی کسی کو یاد نہیں رکھ سکتا، کیونکہ اتنی شدید نفسا نفسی ہوگی اور ایسا ہیبت کا عالم ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان سارے جو آنے والے مراحل ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں مومنین صادقین کے جماعت میں شامل کرے جن کو اللہ تعالیٰ ان مشکلوں سے بچا لیں گے اپنی خاص رحمت سے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آسان حساب اور بلا حساب جنت میں داخل ہونے والوں میں شامل کرے.
تو آپ دیکھیں کہ شفاعت باطلہ بہت ایک ایسا ٹاپک ہے جو ان صورتوں میں آیا ہے، تو ہمیں بہت اہم ہے کہ ہم اس کے بارے میں پہلے تو خود پوری طرح معلوم کریں قرآن میں کتنی آیات ہیں جو اس چیز کو ایڈریس کرتی ہیں، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کس طریقے سے شفاعت ہوگی، کس کی ہوگی، کس موقع پہ ہوگی، کس کی کس کے حق میں ہوگی اور کس وقت ہوگی، یہ بات آئی ہے۔ لیکن کون کتنا عرصہ اس وقت جہنم میں پڑا رہے گا، اور وہاں کا جو ٹائم فیکٹر اور یہاں کا ٹائم فیکٹر بالکل میچ نہیں کرتے، وہ عالم امر ہے اور یہ عالم خلق ہے۔ تو اس طرح سے گناہوں پہ جرات کرنا اور نیکیوں سے خالی ہاتھ رہنا نہایت ہی بے وقوفی ہوگی۔ سورہ نازعات جیسے کہ لفظ جو استعمال ہوا ہے نازعات، نزع اسی سے نکلا ہے، اور اس میں مفسرین کا زیادہ اجماع اسی پہ ہے کہ یہ ان فرشتوں کی بات ہے جو کہ جسم میں ڈوب کے کھینچ کے روح نکالتے ہیں، لیکن کچھ مفسرین نے اس کو ہواؤں بادلوں کے بارے میں بھی کہا ہے کہ وہ بھی تیرتے پھرتے ہیں۔ بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے، جہاں تک ہماری سمجھ آتی ہے ہمیں وہاں تک ٹھیک ہے، باقی جہاں پہ متشابہات کی بات آ جائے تو وہاں پہ اپنے دماغ کو ہمیں شکوک و شبہات کے دائرے میں جانے سے بچانا چاہیے۔ تو بہرحال فرشتے ہی ہیں، اور ان سے بھی اللہ تعالیٰ یہ دنیا کا جو کام ہے، بادلوں کا نظام ہو گیا، ہواؤں کا نظام ہو گیا، اور دنیا میں جو انسانوں کے ساتھ جو فرشتے لگے ہوئے ہیں ان کی حفاظت کے لیے، پھر اس کے بعد ان کے اعمال نامے ریکارڈ کرنے کے لیے، پھر ان کی موت کے وقت ان کی روح نکالنے کے لیے، ان سب کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کا ہی نظام رکھا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں سے جو ہے اس سے دلیل دے رہے ہیں، اور پھر انسان کی جو بے بسی ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے انسان کے اوپر، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اگر انسان اس پہ غور کرے تو انسان تو کسی چیز پہ قادر نہیں ہے، لیکن وہ دعوے فرعونیت کے کرتا ہے، وہ طغیانی دکھاتا ہے، وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتا کہ وہ ایک انسان ہے، وہ ایک تخلیق ہے، وہ ایک مخلوق ہے، اور اس کا خالق اور مالک بہت پاورفل ہے۔ اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ فرعون کا جو تذکرہ ہے وہ قرآن میں بہت جگہوں پہ آئے گا، اور اللہ تعالیٰ تاریخ فرعون کو ایک دلیل بناتے ہیں، اور فرعون ظاہر ہے ایک فرد بھی تھا، اور اس کی وہ پوری ہسٹری بھی ہے حضرت موسیٰ سے کے واقعے کے ساتھ ریلیٹ کر کے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت زیادہ ایک نشان عبرت بھی بنایا، لیکن ساتھ ہی ساتھ فرعون ایک استعارہ بھی ہے، فرعون ایک میٹافور کے طور پہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے کہ فرعون ایک نظام بھی ہے، فرعون ایک سوچ بھی ہے، فرعون ایک رویہ بھی ہے۔ تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ جو سب سے شقی القلب انسان اور اس کے رویے جو ہیں اللہ نے قرآن میں اتنی بار کیے ہیں، تو ہمارے لیے بہت مقام فکر ہے، اور اس چیز کے اوپر کہ وہ اس کو اللہ نے طغیانی اور بہت ایکسٹریم جو سرکشی اور وہ ہے متکبر رویہ انسان کا، اس کے ساتھ ریلیٹ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی ہر سوچ اور ایسے ہر عمل سے محفوظ رکھے۔ یہاں پہ سورہ نازعات میں ایک اور بات جو ہم دیکھتے ہیں جو کہ قرآن میں مختلف جگہوں پہ آئے گی اور ان صورتوں میں بھی آئے گی، تو میں نے جیسے پہلے کہا تھا کہ میں انشاءاللہ ایسی چیزیں ضرور سامنے رکھوں گی جو کہ اس سورہ کے اندر خاص ہیں اور باقی صورتوں میں جیسے بار بار نہیں آئیں گی۔ تو وہاں پہ یہ بات کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو دنیا کا اور آخرت کا تقابل ہے، اور دنیا میں جو ہمارا سٹے ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے انسان کسی گزرگاہ سے گزر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ خود وہاں پہ اس چیز کا اعتراف کریں گے کہ جب قیامت کا دن قائم کیا جائے گا تو لوگ یہ خود محسوس کریں گے کہ وہ دنیا میں یا برزخ میں بھی کہ وہ بس ایک دن کے کچھ حصے تک کا جتنا سٹے ہوتا ہے بس اس میں رہے، یعنی ایک پہر۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری ساری تگ و دو اس دنیا کے 70-80 سالوں کے لیے ہو جاتی ہے۔ اگر ہم اس چارٹ کو دیکھیں، اس سلائیڈ کو دیکھیں، اور اس میں ظاہر ہے اٹ از ناٹ ٹو دا اسکیل، لیکن پھر بھی ہے اسی طرح کہ جو ابھی ہم نے سورہ انسان میں پڑھا کہ ایک ٹائم میں تو انسان کوئی قابل ذکر شے بھی نہ تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روحوں کو پیدا کیا، پھر روحیں کب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ انہوں نے دنیا میں کب آنا ہے، پھر ہم دنیا میں آئے اپنی ماؤں کے پیٹ سے، تو پھر اس کے بعد ہماری موت تک ایک چھوٹا سا قلیل عرصہ ہے، کسی کو وہ بھی پورا ملتا ہے 80-90-100 کی انسانی زندگی، اور کسی کو وہ بھی نہیں ملتا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تقدیر مقرر کی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک لمبا عرصہ ہے، آپ دیکھیں جو حضرت زمانے کے لوگ تھے وہ بھی برزخ میں پڑے ہوئے ہیں، اور ابھی بھی جو لوگ مریں گے وہ بھی برزخ میں جائیں گے پہلے۔ پھر اس کے بعد ڈے آف ججمنٹ ہے جس کو اللہ قرآن میں کہتے ہیں قیامت کا دن، جس کے لیے اتنے سارے لفظ استعمال ہوئے ہیں قیامت کی ٹرمینالوجی کے لیے، اس کے مختلف اینگلز کو شو کرنے کے لیے، اس کے مختلف پہلو روشن کرنے کے لیے۔ تو وہ 50,000 سال کا دن ہے جہاں کہا کہ وہاں پہ کھڑے کھڑے لوگ بوڑھے ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد ہماری ایک اٹرنل لائف کے 2 اسپیکٹس ہیں،
اور ظاہر برزخ اور قیامت کا دن اور آخرت وہ ساری اس کو ریفلیکٹ کر رہی ہے کہ وہ ایک رویے کے مطابق ہوگا یا وہ دوسرے رویے کے مطابق ہوگا، کتنا انٹر لنکڈ ہے. تو اس وقت انسان اگر ویسے بھی سوچے، طائرانہ سے بھی نظر ڈالیں، تو یہ تو ایک پہر سے بھی کافی کم مدت لگتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے وقت کا بہترین استعمال کرنے والا بنائے، اور ہمیں اس ادراک کو کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں اور اس وقت کو ایک امتحان گاہ کے طور پہ سمجھیں، اور ادھر سے جانے کے بعد ہمارا کیا ہوگا، ہمارا گھر کیسا ہوگا، ہم کہاں رہیں گے، کس حالات واقعات میں ہوں گے، اس پہ غور و فکر کرنے والا بھی بنا دیں انشاءاللہ العزیز. کرنا اس کا سارا کام ہم نے دنیا سے ہی ہے، اس لیے ہمارے دین میں رہبانیت نہیں ہے. یہ ضروری ہے کہ ہم اس کانسیپٹ کو ساتھ رکھیں تاکہ ہم ویسے ہی کوشش اور جدوجہد کریں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے کی. سورہ عابسہ پہ آتے ہیں جو کہ ترتیب کے حساب سے 80 نمبر کی سورت ہے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن کو لے کے دعوت آخرت دے رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ آداب دعوت کیسے دیا جائے. یعنی اسی قرآن سے دعوت دینی ہے، اسی سے توحید، اسی سے رسالت، اسی سے آخرت، لیکن دعوت کے آداب بتائے جا رہے ہیں. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے دو گروہ ہو جاتے ہیں. ہم بھی بہنیں ہیں، ہم بھی لوگوں کو، بہت سے لوگوں کو ہم دعوت دیتے ہیں، تو کیا ہم دیکھتے نہیں کہ اس دعوت کو لے کے لوگوں کے مختلف رویے ہوتے ہیں، مختلف رویے سامنے آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی اور بھی اتنی رحمانیت کے صدقے جائیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں جب واقعات بیان کیے ہیں تو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر کوئی تنبیہ ہے، ان کو کسی چیز سے روکا ہے یا کچھ ان کے بارے میں اور باقی رسولوں کے بارے میں بھی اور نبیوں کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ نے من و ان بیان کیا. اللہ نے اس میں شرمایا نہیں ہے کہ بھئی میں اپنے بندوں کو یہ نہ بتاؤں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کس طرح کے لوگ آتے تھے اور آپ ان کو دعوت میں دینے میں مصروف تھے. تو مکتوم کا واقعہ ہے جو آپ سب جانتے ہوں گے کہ وہ نابینا صحابی تھے، اور وہ شوق سے دوڑ کے آ رہے ہیں، اور ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سرداروں کی کھیپ بیٹھی ہوئی ہے جو جسے کہتے ہیں ایلیٹس آف دا سوسائٹی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جو ان کی شفقت ہے اور اس وجہ سے کہ ان کے دل میں ہے کہ یہ ایمان لائیں گے تو ان کی وجہ سے بہت سے اور لوگ ایمان لیں گے، تو اس وجہ سے ان کو توجہ زیادہ دے رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پہ بھی ان کو یہاں پہ اس صورت میں ہمیں آداب دعوت کو فوراً ایکسپلین کیا، اس لیے کہ ہمارا رخ ہی نہ بدل جائے دعوت دینے کا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو انسان خود شوق سے آ رہا ہے، بھاگ دوڑ کر رہا ہے، سمجھنا چاہتا ہے، تذکیر لینا چاہتا ہے، وہ اہم ہے. اور وہ لوگ جو مسترد کر رہے ہیں اور بڑے بااثر ہونے کے باوجود وہ دائی کو ہارڈ ٹائم دے رہے ہیں اور وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ ان کی بے جا ناز برداری کی جائے، اور کبر اور غرور اور اپنے انٹلیکچوئل غرور میں مبتلا ہیں، اور ان کے پیچھے پڑنا کی ضرورت نہیں ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ کا فوکس اسی پہ ہوگا دعوت میں جو اپنی اصلاح کے خواہش مند ہے. کتنا بڑا سنہری اصول ہے جو قیامت تک رہتے ہوئے ہم دائی اور مبلغ اور قرآن کی دعوت دینے والوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ دے رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے سٹیپ بائی سٹیپ ہماری تربیت جو ہے یہ صورتیں کر رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی پھر اس میں پھر قیامت کے مناظر ہیں، اور مومنین اور کافرین اور فاجر لوگ جو ہیں ان کا انجام مختلف ہوگا. اگین اپوزٹس کی بات ہوگی اس کے اندر. اور یہاں پہ اس صورت کا اختتام بہت ہی میں کہوں گی کہ ایسی آیتیں ہیں جن سے انسان اپنی جو اس وقت کی ہماری فیملی لائف ہے اور اس کے لیے جو ہماری کوششیں ہوتی ہیں، کئی دفعہ ہمارے پورے زندگی کے محور وہ چیزیں بن جاتی ہیں جو کہ اللہ نے ہم پہ ذمہ داریاں ضرور لگائی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں یہ منظر بھی دکھا رہے ہیں کہ وہ جو قیامت کا دن ہے اس میں ہر شخص نے اپنا حساب خود دینا ہے، اور وہ اپنی جگہ اکیلا کھڑا ہوگا اپنے اعمال کے لیے. وہ کسی کو مردود یا کرے گا بھی، کسی کو اس کے اوپر تھوپنے کی کوشش بھی کرے گا تو ایسا نہیں ہوگا. اور یہ منظر کہ اس وقت ایسی نفسا نفسی ہوگی کہ انسان اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی زوج یا اپنی بیوی سے اور اپنے بچوں سے بھی دور بھاگے گا کہ یہ نہ ہو کہ کوئی مجھے اس وقت مورد الزام ٹھہرا دے. اور پھر اس کے بعد یہ ایسی صورتوں کا جوڑا ہمارے سامنے آئے گا، جوڑے آئیں گے یا صورتوں کا گروپ آئے گا، جوڑا نہیں کہنا چاہیے، صورتوں کا گروپ آئے گا جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ وہ قیامت کے دن کو ایسے دیکھے جیسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، تو اسے چاہیے کہ سورہ تکویر، سورہ انفطار اور سورہ انشقاق ان کا مطالعہ کر لے. اور یہ وہ صورتیں ہیں جن میں قیامت کے پہلے مرحلے اور قیامت کے دوسرے مرحلے کی بہت ڈیٹیل تصویر کشی کی گئی ہے، قیامت کے ہولناک مناظر. اور یہ پھر وہی بات، یہ کوئی سائی فائی مووی سینز نہیں ہیں،
یا یہ وہ سین نہیں ہے جس میں یہ دکھایا کہ کچھ لوگ پھر بھی بہرحال اس سے بچ جائیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ پوری کرۂ ارض پہ اور پورے ہمارا جو یہ کائنات اللہ نے بنائی اس سارے کے اوپر یہ آئے گا. سولر سسٹم سارا تباہ ہو جائے گا. وہی چیز جس نے ہماری زمین پہ ہمارا قیام اور ہمارا ٹھہرنا جن چیزوں سے پاسبل تھا وہ سارے نظام ٹوٹ جائیں گے اس دن. تو پہلے مرحلہ قیامت کی تصویر کشی ہے, پھر دوسرے مرحلہ قیامت کی تصویر کشی ہے. اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ قرآن کو سمجھتے ہیں کہ جو لوگ ان ستاروں اور ان جو کہانت کی باتوں میں یقین رکھتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اس طرح کی کوئی چیز ہے, یا استغفر اللہ العظیم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جان کے وہ یہ تو وہ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین ہے, لیکن اس طرح کی بات کرنے کے بعد کہ وہ آپ کو آخرت کی طرف تیاری کی طرف بلا رہے ہیں تو کہنا کہ یہ مجنون ہے معاذ اللہ. اور آپ دیکھیں آج بھی یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کے ساتھ تعلق واسطہ اچھے چیز میں ہوتا ہے ہمارا, لیکن جب ہم کسی کو اس طریقے سے بات کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں کئی دفعہ اپنے بہت قریبی لوگوں سے بھی ایک ریزسٹنس, ایک ایسی رویے کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے انسان کئی دفعہ دکھی بھی ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ اگر قرآن کو استعمال کریں گے تو قرآن کے اندر کوئی شک اور شبہ نہیں ہے, اور رسول اللہ علیہ وسلم کی دعوت جو تھی وہ ہمیشہ قرآن سے ہی تھی. تو اللہ تعالیٰ اینڈ میں فرماتے ہیں کہ اے لوگو, یہ قرآن تمام کائنات کے لیے نصیحت ہے, تو تم کدھر پھرے جا رہے ہو. اس کے اندر جو سارے جو سٹیپس ہیں, میں ابھی آپ کو ایک سلائیڈ بھی دکھاؤں گی جس سے اور یہ واضح ہو جائیں گے کہ اس میں سور پھونکے جانے کا ذکر ہے, پھر جو لوگ اللہ کے سامنے کھڑے کر دیے جائیں گے بعد سے بعد الموت کے بعد, قیام لرب العالمین, پھر اس کے بعد ایک انتظار کی کیفیت میں ہوں گے, نفسا نفسی کا عالم ہوگا, پھر رسول لائے جائیں گے, پھر اس کے بعد یہ کہ جہنم بھی گھسیٹ کے لے آئی جائے گی اور جنت بھی دکھائی جائے گی لوگوں کو, پھر اعمال نامے جو ہیں حساب قائم کیا جائے گا, اعمال نامے دیے جائیں گے, پھر میزان قائم کی جائے گی, اور پھر اس کے بعد صراط کو جو ہے جس کو ہم پل صراط کہتے ہیں, صراط خود پل ہی ہوتا ہے کہ اس کو دوزخ پہ رکھا جائے گا اور اس میں سے لوگوں کو گزرنا پڑے گا. یہاں پہ ایک بہت ہی خوبصورت آیتیں ہیں جو سورہ اس میں ہم دیکھتے ہیں, سورہ تکویر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے بندے وہ ٹائم یاد کر جس وقت جسم اور جان کو دوبارہ جوڑ دیا جائے گا. یہ بات جو میں نے پیچھے بھی آپ کو پوسٹر دکھایا کہ ہم اس دنیا میں جب آتے ہیں تو اس روح کو اس جسم سے جوڑا جاتا ہے ایمبریولوجیکلی, ہمارے جو 120th ڈے ہوتا ہے. اس کے بعد جب ہم اس دنیا سے کوچ کرنے لگتے ہیں تو یہ جسم اور روح کا جو تعلق ہوتا ہے پھر ٹوٹ جاتا ہے, اور پھر جب ریزریکشن جسے بعد سے بعد الموت ہے تو اللہ تعالیٰ دوبارہ جوڑ کے انسانوں کو کھڑا کر دیں گے اور ان کو اپنے رب کے سامنے اپنا اعمال کا حساب دینا پڑے گا. یہ اتنی بات کیا بہت ہی راکٹ سائنس ہے جو انسان کو سمجھ نہیں آتی, لیکن پھر بھی انسان, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, تو تم کدھر ہو جو بہکائے جا رہے ہو, یا بہک رہے ہو خود یا دوسروں کو بہکا رہے ہو. تو اصل حقائق کا سبق ہم کیوں نہیں پڑھتے؟ ہم کیوں ساری زندگی جو کہ اصل میں تو قیامت کے دن ہمیں لگے گا ایک پہر جتنی تھی, دن کا ایک پہر, چند گھنٹے, تو ہم اس کے لیے اتنے ایجنڈوں میں بزی رہتے ہیں کہ ہم وہ جو جسم اور جان کا رشتہ ٹوٹ جائے اس وقت تک کیوں نہیں اپنا ہر عمل اور اپنا ہر لمحہ غور سے اور سمجھ کے مہلت کے ساتھ جیسے کمرہ امتحان میں ہم بچے کو کیا کہتے ہیں, ادھر ادھر نہیں دیکھنا, اپنے امتحان پہ فوکس کرنا ہے, یہ نہ ہو وقت ختم ہو جائے اور سوال رہ جائیں. اور ہمیں یہ بات پوری طرح سمجھ آتی ہے, لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم امت مسلمہ سے باہر لوگوں کی کیا بات کریں. ہم اپنے جن کے پاس یہ قرآن ہے, جن کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہنچی ہے دعوت, ہمارا بھی کیا طریقہ کار ہے, امت مسلمہ کی کثیر تعداد کا کیا طریقہ کار ہے. سورہ انفطار, سورہ انفطار بھی انہی صورتوں میں سے ایک صورت ہے جس میں قیامت کے دونوں مرحلوں کی تصویر کشی کی گئی ہے, اور پہلا مرحلہ اور دوسرا مرحلہ پہلی 5 آیتوں میں, اور بہت ہی خوفناک کہ جبکہ جو ہے ستارے بکھر جائیں گے اور سمندر جو بھڑکا دیے جائیں گے اور قبریں کھول دی جائیں گی, اور وحشتناک مناظر ہیں جو سامنے آتے ہیں. اور تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں غفلت ترک کرو. غفلت کا لفظ کہاں پہ؟ جہاں اللہ تعالیٰ یہ آیت اتنی پاورفل آیت ہے, اسی بات کو ریلیٹ کرتی ہے کہ انسان نے کس چیز میں اپنے آپ کو مصروف رکھا ہوا ہے, اور اپنے رب کریم یعنی وہ رب نہیں چاہتا کہ ہم ضائع ہو جائیں. اور اس کو انشاءاللہ آج ہم آیا آف دی ڈے بھی لیں گے, کیونکہ ہم ایک
مٹیریلسٹک دور میں رہ رہے ہیں، اور یہ کوئی صرف ایک ملک کی یا کسی کی بات نہیں ہو رہی، پوری دنیا میں جس کو گلوبلائزیشن کہتے ہیں اور جس کو یہ کہتے ہیں کہ فتنہ دجال میں جو مال کا فتنہ ہے، علم کا فتنہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اتھارٹی کا فتنہ ہے، اور جو دنیا میں کنزیومرزم کا فتنہ ہے، اور جو دنیا میں ایک کلاس ڈفرینسیشن بہت شدید ہو گئی ہے، ان سب چیزوں کو لے کے اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھا ہے کہ اے انسان، تجھے کس چیز نے اپنے رب کریم کی طرف سے دھوکے میں ڈال دیا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں غفلت ترک کرنے والوں میں شامل کر دے کہ ہم ایمان لا کے نیک عمل کریں، ہم شفاعت باطلہ کے اپنے جو حسین امیدیں ہم نے باندھی ہوئی ہیں، جھوٹی امیدیں، ان سے نکل آئیں اور ہم اپنے عمل سے اپنے رب کی رحمت کے امیدوار بنیں، ہم ابرار میں شامل ہو جائیں، جن کا یہاں پہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں، ہماری نسلوں کو بھی فجار کے انجام سے بچا لے۔ اور جیسے میں نے کہا کہ یہاں پہ پھر شفاعت باطلہ کا بھی ذکر کیا گیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ ابرار اور فجار کا ہر جگہ پہ انجام فرق ہوگا، چاہے وہ موت کا مرحلہ ہو، چاہے وہ برزخ کے معاملات ہوں، اور چاہے وہ قیامت کے دن اور اس کے بعد کا فائنل ایٹرنل ابورڈ ہو۔ لیکن ابرار اور فجار کا یہ دنیا کا جو رہنا بسنا ہے، وہ اس دو انجام کو ڈیسائیڈ کرتا ہے، اور اس کے اوپر انسان جو ہے اس سے غافل ہے کہ یہ دنیا ہی اعمال کی کھیتی ہے، یہیں سے کرنسی کما کے ادھر کے بینکوں میں ڈالنی ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، یہاں کی کرنسی یہیں پہ ہی چھوڑ کے جانے والی چیزوں میں انوالو رہ جاتے ہیں، اور پھر ہم اللہ تعالیٰ ہمیں اس قسم کی غفلت اور اس قسم کی محرومی سے بچا لے۔ اس کے بعد سورہ مطففین آتی ہے۔ سورہ مطففین کا لفظی مطلب ہے ناپ تول میں کمی کرنے والے لوگ، اور اس میں جب ہم ڈیٹیل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیز کو ایڈریس کیا تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بیسیکلی دوہرا معیار رکھنے والے ڈبل سٹینڈرڈ لوگوں کی بات ہو رہی ہے، اپنے لیے کچھ اور دوسرے کے لیے کچھ۔ اس کو ہم دوسرے چیزوں سے منافقت بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ مالی معاملات اور سوشو اکنامک جسٹس جسے ہم عدل اجتماعی کہتے ہیں، وہاں پہ اس کا بہت زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی انسانیت کے حق میں رحمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے لیے فرشتے بھی اتار کے انسانوں کو جو ہے دے سکتے ہیں عدل، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ہی انسانوں کے معاملات پہ رکھا ہے، معمور کیا ہے، اور انسان دنیا کا نظام انسان ہی انسانوں کے ساتھ تعلق اور واسطے سے چلاتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں بحیثیت خواتین ہم پہ یہ کیسے اپلائی ہوتی ہے مطففین، کیا ہم اپنے گھروں کے جو معاملات ہیں ہمارے، چاہے وہ اپنے گھر میکے کے معاملات ہوں، سسرال کے معاملات ہوں، ہمارے ایکسٹینڈیڈ فیملیز ہوں، ہماری اپنی جو دوسری بہنیں ہیں جن کے ساتھ ہمارے تعلق واسطے ہیں، جو ہماری چاہے دین کی بہنیں ہیں، پھر اسی طرح ہمارے اس جہاں پہ ہم رہ رہے ہوتے ہیں، جس بھی معاشرے میں ہم رہ رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ ہم لینے والے تو بنے اور دیں کچھ بھی نہ۔ ہم وہاں کی جو سوسائٹی ہو اس کے اندر خیر کا کام، جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، ہم اپنے تک تو کوئی منکر نہ پہنچنے دیں، لیکن ہم دیکھیں کہ ہماری وجہ سے دوسروں تک کوئی منکر پہنچ رہا ہے، یا ہم چاہے سارا خیر ہمیں ہی ملے تو کیا ہمیں دوسروں کو تک خیر پہنچانے میں ہمارا کیا معیار ہوتا ہے اور کتنی طرح ہم تگ و دو کرتے ہیں۔ تو بہت بڑی اس میں ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑے شدید الفاظ استعمال کیے ہیں، مطففین، مکذبین، معتد وہ لوگ ہیں جو اپنی اعتدال سے بڑھ جاتے ہیں، یعنی راہ کو چھوڑ دیتے ہیں، اسیم یعنی گناہ کرنے والے، مجرمین، کفار اور فجار۔ اور ظاہر ہے اس کے اپوزٹ اللہ تعالیٰ بلند کردار لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کے نامہ اعمال جو ہیں وہ ان کے رجسٹرز کا یہاں ذکر ہے۔ تو پچھلی صورت میں ابرار اور فجار کا ذکر آیا اور ان کے طور طریقوں کا ذکر آیا، اور یہاں پہ بھی آیا کہ وہ عدل اجتماعی کو قائم نہیں کرتے، نہ کرتے ہیں نہ کرنا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف جو کرتے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ بلند کردار لوگ ہیں۔ اور وہ لوگ ٹرانسپیرنسی نہیں چاہتے، وہ لوگ اس چیز سے بھاگتے ہیں کہ کوئی ان سے اس چیز کا حساب مانگے، اور دوسری طرف وہ کسی کو حساب دینا بھی نہیں چاہتے، چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہو، اسی لیے وہ قیامت کو جھٹلاتے ہیں۔ اب یہاں پہ سجین اور علیجین کا ذکر آیا ہے، جو کہ اعمال ناموں کے ہی بیسیکلی، آپ کو ہم نے یہ بات بار بار پڑھی نا کہ انسان کے دونوں طرف جو فرشتے ہیں دائیں اور بائیں، کرامن کاتبین، ان کا ذکر جو ہے سورہ انفطار میں بھی آیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انسان کا پورا ریکارڈ بنایا جا رہا ہے، اس ریکارڈ کو یا تو وہ کرمنل ریکارڈ ہوتا ہے جس کو سجین کہتے ہیں، یا وہ ایکسلنٹ ریکارڈ ہوتا ہے جس کو
لیجین کہتے ہیں، اور انسان کا وہ جو ریکارڈ نامہ ہے وہ جو ریکارڈ ہے وہ انشاءاللہ اسی لیے محفوظ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو، اللہ کہتے ہیں بندہ بہت اچھی طرح جانتا ہے وہ کیا کرتا ہے. سورہ قیامہ میں بھی اللہ نے کہا کہ اے انسان تو بڑی اچھی طرح واقف ہے اپنے حال سے، لیکن قیامت کے دن چونکہ یہ ایک کورٹ آف جسٹس ہوگی، بالکل جیسے کہ یہاں پہ دنیا میں، حالانکہ دنیا کی ایک عدالتوں میں تو بہت کچھ ایسا چلتا ہے جو کہ عدل کے خلاف بھی ہوتا ہے، اور انڈر دی کارپیٹ بہت کچھ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، بیہائنڈ دا سینز ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن اللہ کی عدالت جو ایسی عدالت ہے، جو سپریم کورٹ ہے اللہ کی، جہاں پہ کسی سے کوئی زیادتی نہیں ہوگی، تو وہاں پہ اس ریکارڈ کو ایز اے پروف پیش کیا جائے گا، تاکہ جنہوں نے بھی اس کے اوپر حجت بازی کرنی ہے ان کو پوری طرح سے ان کی جب تسلی ہو جائے گی وہ اعتراف کریں گے، اور پھر وہ جہنم میں. اور یہاں پہ یہ بھی کہا گیا کہ وہ پھر لوگ ہوں گے جو اللہ کے دیدار کی عظیم روحانی سعادت سے محروم رکھے جائیں گے. اللہم لا تجعلنا منہم. ہم نے دیکھا سورہ قیامہ میں اللہ نے ان کا ذکر کیا جن کو دیدار نصیب ہوگا، اور یہاں پہ جو دیدار سے محروم رہ جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے اعمال نامے کا دفتر علیون بنانا ہے تو پھر ان سارے کاموں اور اس سارے لائف سٹائل کو اپنانا پڑے گا. ہم دیکھیں جب ایز اے ڈاکٹر ہم کسی کو بتاتے ہیں کہ آپ کو ڈائبٹیز کی ٹینڈنسی ہے، آپ کو ہارٹ ڈیزیز کی ٹینڈنسی ہے، تو کیا کہا جاتا ہے؟ لائف سٹائل چینجز کریں. تو اب ہمیں ان صورتوں سے پتہ چل رہا ہے کہ ہمیں لائف سٹائل چینجز کی ضرورت ہے اگر ہم اپنا نامہ اعمال علیون میں رکھنا چاہتے ہیں. اور پھر اس کی وجہ سے، لائف سٹائل چینجز کی وجہ سے ہمیں وہ سارے بینیفٹس ہو جائیں گے جو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمیں اس دنیا میں تو چاہتے ہیں. اس دنیا میں ایک دن بھی سٹریس کا اور پریشانی اور مصیبت کا گزرتا ہے تو وہ دن گزارنا مشکل ہو جاتا ہے. میگرینز ہو جاتی ہیں، دوائیاں کھا رہے ہوتے ہیں، ہم 40 لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہمیں سٹریس ہو گیا. تو یہ بہت فوکسڈ اٹینشن کی بات ہے کہ ہمیں جہاں پہ ہمیشہ رہنا ہے وہاں کے لیے ہم اپنے جو ہے انتظامات اس کو ہمیں اسی دنیا میں کرنا ہوگا تاکہ ہم عباد الرحمن کی صفت میں ہوں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں، ہماری نسلوں کو، ہمارے سے جڑی بہنوں کو، ان کے گھر والوں، ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں گڑ گڑا کے اپنے رب سے کہ اللہ ہمیں وہ جو نفس سے چینج شروع ہوتا ہے، چینج کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ جو اللہ نے شروع میں ہی ہمیں بتا دیا، نفس لوامہ کو گرو کرنا اور نفس امارہ کو دبانا، تاکہ ہم ان ساری سٹرگل کے لیے پہلے اپنے آپ کو آمادہ تو کریں. پہلے دماغ سے جو آئیڈیا نکلتا ہے، جو دماغ میں سیٹل ہوتا ہے، عقل اور نفس کو، یعنی اندر سے جو جذبات ہیں وہ کہ ان کی الائنمنٹ ہوگی تو پھر عمل اس کے مطابق ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے اس ساری چیزوں کو آپ دیکھیں ان صورتوں میں ایڈریس کیا ہے. اور ظاہر ہے یہ دنیاوی مناظر ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قیامت کے جو مناظر ہیں، جو جہنم کے مناظر ہیں، جو دوزخ کے مناظر ہیں، وہ جو اور جنت کے جو مناظر ہیں، وہ جس طرح اللہ نے بتا دیے ہیں، کوئی دنیا کی آنکھ اس کو نہ احاطہ کر سکتی ہے کسی فارم میں، نہ ہی کوئی پکچر اس کو ڈپکٹ کر سکتی ہے. لیکن پھر بھی ان مناظر کو، جو دنیاوی مناظر بھی دیکھ کے ہمارے اوپر ایک ایفیکٹ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا انجام ابرار میں کرے انشاءاللہ العزیز. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ توفیق دے کہ ہم ان کوششوں کو اپنے زندگیوں میں شامل کریں. پھر سورہ انشقاق آتی ہے. سورہ انشقاق میں بھی یہ اس کا بھی لفظی مطلب ہے کہ پھاڑ دینا، یعنی شک کر دینا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بھی جو بتایا ہے کہ کس طریقے سے قیامت کے دن جو ہے آسمان وہ پھٹ جائے گا اور کس طرح سے پہاڑ جو ہیں چلا دیے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ زمین اور آسمان کی طرح انسان بھی اپنی اگلی منزلیں طے کر رہا ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ انسان تو اپنی اگلی منزلوں کا تصور کر. اور پھر ان منزلوں کو کے بارے میں سب سے اہم بات، ان منزلوں کے بارے میں کون بتاتا ہے ہمیں سوائے قرآن کے؟ اور قرآن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ صاحب قرآن ہے، اگر ہمیں وہ ہماری اگلی منزلوں کا نہ بتا کے جاتے تو ہمارے پاس آج دنیا میں کوئی سورس ہے اپنی اگلی منزلوں کو جاننے کا؟ صحیح سورس کہیں پہ کہا جاتا ہے کوئی آگے منزل ہے ہی نہیں، کہیں پہ کہا جاتا ہے کہ وہ ہماری انکارنیشن ہو جائے گی، کہیں پہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں تو سب سیدھے ہم ایک اچھی جگہ پہ چلے جائیں گے کیونکہ ہمارے لیے کسی اور نے قربانی دے دی، اور کہیں کہا جاتا ہے کہ ہم تو بس کلمہ گو ہونے کی وجہ سے سیدھے چلے جائیں گے جنت میں. تو ہمیں اپنی اصلی اگلی منزلوں کا صحیح تصور جو ہے وہ یہ قرآن پڑھ کے ہی ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے انسان تو مرحلہ اور جسے کہتے ہیں طبق بہ طبق، یعنی کہ تم ایک سٹیج وائز جو ہے ایک سٹیپ سے اپنی اگلی منزلوں کی طرف بڑھ رہے ہو. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقیہ، پھر تو اپنے رب سے ملاقات کرنے والا ہے.
اور ہم دنیا کا جو سفر ہے وہ یہی دیکھتے ہیں کہ اگر پیچھے مڑ کے دیکھیں ہم سب بہنیں ہیں، مختلف سٹیجز آف لائف پہ ہیں، کوئی ینگ ہیں، کوئی مڈل ایج میں ہیں، کوئی آگے اس سے بھی آگے ہیں. ہم پیچھے مڑ کے دیکھیں 25 سے 15 سال 20 سال 25 سال کیسے محسوس ہوتے ہیں، پلک جھپکتے گزر گئے. اور پھر یہ تو دنیا کی ابھی منازل ہیں، یہ تو دنیا کے مرحلے ہیں. اس کے بعد اگلے مرحلے شروع ہو جاتے ہیں، قبر کا مرحلہ، قبر میں پھر برزخ کا مرحلہ، پھر وہاں سے اس کے بعد جب اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کا دن قائم کریں گے اس پوری زمین کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، پھر وہ مرحلہ ہے. پھر اس میں ایک نفخ ہے جس میں انسان جو ہیں وہ جو اس وقت زندہ ہوں گے ان کے اوپر دہشت طاری ہوگی، پھر وہ مر جائیں گے. پھر بعد سے بعد الموت کا مرحلہ ہے، پھر لوگ قیامت کے حساب کا آغاز ہونے کا مرحلہ ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے مرحلے آئیں گے جو کہ اعمال نامے پیش کیے جائیں گے. میزان کا مرحلہ ہے، پھر حوض کوثر پہ کن لوگوں کو خوش نصیبوں کو جانے کی اجازت ملے گی، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا موقع ملے گا. اللہم ربنا اجعلنا منہم، ان کے ہاتھ سے وہ پانی پینے کا. پھر اس کے مومنین کے ٹیسٹ کا مرحلہ ہے، اس کے بارے میں کیا قرآن میں آیا کہ منافقین اور مومنین کو چھانٹ دیا جائے گا اس ٹیسٹ کی وجہ سے کہ وہ جھک نہیں سکیں گے اللہ کے آگے. پھر صراط جب رکھی جائے گی اس کے اوپر سے گزرنا، اور جو وہ گھپ اندھیرا ہوگا، اور جو ہم نے پڑھا کہ روشنی چاہیے ہوگی اعمال کے لیے، اعمال کی روشنی ہی ہوگی، اس کے علاوہ کوئی روشنی نہیں ہوگی اس میں. پھر اس کے بعد جنت سے داخلے سے پہلے کا مرحلہ کہ مومنین صادقین کو اپنے دل میں کوئی بھی چھوٹا موٹا بھی ایک دوسرے کے خلاف گراج، آخر انسان ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اس کو بھی جھاڑ لو، اس کو بھی ایک دوسرے سے ہٹا دو. اور پھر جنت میں پورے سالمیت کے ساتھ ایک پاکیزہ نفوس کے طور پہ داخل ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہی ہم دعا کر سکتے ہیں کہ وہ اپنی رحمت سے ہی یہ سارے مرحلے ہم ان میں پاس کر دیں، ہمیں ان میں فلائنگ کلرز کے ساتھ پاس کر دیں، آمین. اور ہم سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل ہونے والا بنائے. پھر اس میں اعمال نامے کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اعمال نامہ جس کو علیین اور سجین میں رکھا گیا، جب وہ انسان کو دیا جائے گا تو یا تو اس کے دائیں ہاتھ میں ہوگا یا بائیں اور پیچھے کی طرف سے. تو یہاں پہ ہمیں دعا بھی سکھائی گئی، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ایک دوسرے کے لیے یہ ہماری دعائیں قبول کرے. یا اللہ ہمارا نہایت آسان حساب لینا. اور رب العالمین ہم اپنے گھر والوں کی طرف خوش واپس آنے والے ہوں کہ دیکھو میرا رزلٹ کتنا اچھا ہے. سورہ بروج کا مطلب انگلش میں کانسٹیلیشن ہوتا ہے، اور اردو میں اس کا مطلب ہے جو اونچے اونچے آسمان، برجوں والا آسمان. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان کو، آپ دیکھیں آج بھی سائنٹیفک ایکسلنس کے باوجود آسمان کی کیا حقیقت ہے یہ نہیں پتہ چل سکے انسان کو. اللہ نے آسمان کو ایک نشانی کے طور پہ کئی جگہوں پہ استعمال کیا ہے اس ٹرمینالوجی کو. اے انسان آسمان کی طرف نظر کر، اور اے جنو انس تم اس زمین کے کناروں سے نکل کے دکھا سکتے ہو اس آسمان کے کناروں سے، تو دکھاؤ. کتنی بڑی چیلنج ہے نا قیامت تک کے لیے. اللہ جانتا ہے اس نے کب اس کی حقیقت انسانوں پہ کھولنی یا نہیں کھولنی، لیکن ابھی تک تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے سر پہ چھتری کی طرح ہے، ہمارا ایک سائبان ہے، خوبصورتی ہے، ستارے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ حفاظت بھی ہے، لیکن اس کی حقیقت نہیں انسان جانتے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ اب ایک اور بہت اہم پوائنٹ ہمارے لیے اس کو بیان فرما رہے ہیں تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ یہ جو پیچھے ہم نے پڑھا ابرار کا راستہ، یہ بہت مشکل راستہ ہے، آسان نہیں ہوگا. ایمان لانے کے بعد آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے. یہ بھی چیز اس پورے پارسل کا حصہ ہے. اگر یہ چیز نہ بتائی جائے تو انسان جو ہے وہ اپنے پیروں پہ الٹا پھر سکتا ہے. لیکن اللہ یہ بھی فرما رہے ہیں، تسلی دے رہے ہیں کہ جو لوگ ظلم و ستم ڈھائیں گے وہ بھی انسان ہی ہوں گے نا. تو انسانوں کے ہاتھوں جو انسان ستائے جائیں گے وہ اللہ کے انتقام سے نہیں بچ سکتے. اور یہاں پہ اصحاب الاخدود کا واقعہ، اصحاب الاخدود کون تھے؟ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے صحیح توحید پہ قائم لوگ تھے. وہ ایک بادشاہ تھا اور اس نے ایک بچے کو جو بہت ذہین تھا، اس لڑکے کو یہ علم نجوم اور یہ سیکھنے پہ مامور کیا، لیکن وہ اس وقت جو حضرت عیسیٰ کے صحیح پیروکار تھے، یعنی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا نبی اور رسول ماننے والے لوگ، وہ ان کے ساتھ اس نے جوائن کر لیا، ان کو ایک طرح سے کہنا چاہیے توحید، رسالت اور آخرت کو جوائن کر لیا. اور پھر اس کے ساتھ اس نے اور لوگوں کو بھی اس کی تعلیم دی، جو کہ ایک دائی کا کام ہے، جو ہم سورہ یاسین میں بھی دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کو تو پھر لوگ جو ہیں جو باطل عقیدے پہ ہوتے ہیں وہ نہیں رہنے دیتے. اور ان کا سب سے بڑا تھریٹ یہی ہوتا ہے کہ شاید ان کا سسٹم اور ان کی جو آئیڈیل سویلائزیشن ہے اس کو تھریٹ ہے، تو ان کو انہوں نے گڑھے کھودے آگ کے اور اس میں جلایا، زندہ جلایا. اور یہ چیز قیامت تک اور بھی لوگوں کو، چاہے وہ جلانے کے مختلف انداز ہوں، مختلف ٹیکنیکس ہوں، لیکن یہ چیز چلتی رہے گی قیامت تک.
تو اللہ تعالیٰ نے پہلی 11 آیتوں میں یہ کہا کہ وہ لوگ جو پھر ان کو جلاتے ہوئے دیکھ رہے تھے، جلتے ہوئے، اور پھر کہکے لگا رہے تھے، ان کی کوئی تصویر کشی کی کہ وہ کیسے شکی القلب اور متکبر لوگ تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے مومنین مردوں عورتوں پہ ظلم کیے اور پھر توبہ نہ کی، اللہ کی پکڑ ان پہ بڑی سخت ہے. اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ غفور بھی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ شدید پکڑ بھی رکھنے والا ہے. اور تاریخ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جزا اور سزا کا قانون موجود ہے. یہاں ہم 1 منٹ رک کے یہ سوچیں کہ اگر سبھی لوگ رخصت کا ہی رویہ اختیار کریں، دین میں رخصت بھی ہے اور عزیمت بھی ہے. عزیمت یہ ہے کہ عزم کے ساتھ جد و جہد اور جو بھی اسٹرگل آ رہی ہے راستے میں اس پہ کھڑے ہو جانا، اور اس میں پھر جو بھی مشکلیں آئیں ان کے لیے گواہیاں دینا، جان سے بھی اور مال سے بھی، اور یہاں تک کہ آخری گواہی اپنی جان اللہ کے آگے پیش کرنا. اگر ایسے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام، اس سے پہلے کے بھی لوگ، اگر دین حق کے اوپر کچھ لوگ ہمیشہ قائم نہ رہتے تو کیا یہ دین آج ہم تک پہنچتا؟ اور آج ہم بھی اس دین پہ قائم نہیں رہیں گے تو کیا یہ اگلی جنریشن تک پھر پہنچے گا صحیح سالم؟ اگر ہم ہر چیز میں رخصتیں ہی مانگتے رہیں گے تو یہ دین اپنی اصل فارم میں کیسے؟ اللہ چاہے تو پہنچا سکتا ہے، اللہ اپنے دین کا کام لوگوں سے لیتا ہی رہے گا، لیکن ہم کیا جواب دیں گے؟ اور اگر ہم تک یہ صحیح دین نہ پہنچا ہوتا تو ہم کس کو مورد الزام ٹھہرائیں گے؟ تو اس لیے مسلمانوں پہ جو طاغوتی اور عسکری قوتیں ہیں وہ اللہ کے انتقام سے بچ نہیں سکتی جو ظلم ڈھاتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا کہ یہ جو قرآن ہے اس کو عام کتاب نہ سمجھو، یہ ایک بلند پایا لوح محفوظ میں محفوظ قرآن ہے، اور اس پہ ایمان لانے کے لیے صبر اور استقامت کرنی پڑے گی. سورہ طارق، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ طارق میں، جو کہ بہت سے ٹاپک میں نے جیسے کہا کہ ان کے مختلف اینگلز آ رہے ہیں، یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ قول فصیل ہے، یعنی ایک فیصلہ کن کلام ہے. یہی انسانوں کے درمیان بھی فیصلہ کرے گا اور قیامت کے دن بھی اسی کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا. اللہ نے پہلے ہی بتا دیا کہ ہر انسان پہ نگران فرشتہ مقرر ہے، اور کوئی انسان قیامت کے دن اس فرشتے کا جو ریکارڈ ہوگا اس کو چیلنج کرے گا بھی، تو پھر بھی آخر کار جب اس کے زبان پہ اور ہاتھوں پاؤں کی گواہیاں آئیں گی، لوگوں کی گواہیاں آئیں گی، ارد گرد کی جو بے جان اشیاء ان کی بھی گواہیاں اللہ ہر ایک کو زبان دے دے گا. تو پھر انسان اس وقت مانیں گے کہ یہ جو ہمارے لیے جو بھی ایویڈنس یا حجت پیش کی گئی ہے وہ بالکل صحیح ہے. یہ بات بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پہ، جو کہ ایک بڑی اہمیت کی بات ہے، کہ مہلت کی جو بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کو اور ہر انسان کو مہلت دی ہے. اس کی مہلت کا وقت، انسان کی مہلت کا وقت اس کی موت تک ہے، اور پوری قوم جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اس کی مہلت کا وقت قیامت کے دن تک ہے. اور اس وقت تک جو بھی اس کا عمل ہے وہ اس کی فریڈم آف چوائس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. قرآن کے فیض سے روحیں جو ہیں وہ سیراب ہوتی ہیں اور ہوتی رہیں گی. قرآن سنجیدہ کلام ہے، یہ کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے. یہاں پہ ایک اور بات جو سمجھ آتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر انسان پہ نگران فرشتہ مقرر ہے، تو ہم کئی دفعہ دیکھتے ہیں کہ ہم اس چیز کو بہت لائٹ لیتے ہیں. ہم لوگ اگر جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ بھی کسی کو کسی کے خلاف ایویڈنس پیش کرنا ہو تو ہم تو یہ ٹرمینالوجی سارا دن سنتے ہیں کہ سی سی ٹی وی فوٹیج پیش ہوئی، اسپائنگ ڈیوائسز ہیں، کسی چیز میں مائکرو چپ لگی ہوئی تھی، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، 24 آور سرویلنس کی بات آتی ہے، اور اکاؤنٹیبلٹی اینڈ آڈٹس کی باتیں ہوتی ہیں، اور سالانہ رپورٹ کی بات کی جاتی ہے مختلف انسٹیٹیوشنز اینڈ آرگنائزیشنز میں. ایویڈنس بیسڈ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ کریں، ایویڈنس بیسڈ کورٹ ہیئرنگ ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم لوگوں کو تو اس چیز میں بالکل ہی کوئی شبہ نہیں رہ جانا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک عظیم جو ہے سسٹم آف ہے کورٹ اینڈ جسٹس، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو جو چیزیں انسانوں کو مطمئن کریں گی وہ مقرر کی ہوئی ہیں. اور یہاں پہ ایک اور آیت جو بہت اہم ہے کہ یہ سب چیزیں جو انسانوں کے اوپر لگائی گئی ہوئی ہیں اس وقت انسانوں کی طرف سے، وہ صرف ایکسٹرنل جو ایکشن ہے یعنی ظاہری عمل وہی ریکارڈ کرتی ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن تو میں تمہارے دلوں کے چھپے ہوئے جو اسرار ہیں، جو دلوں کے چھپے ہوئے راز ہیں، بھید ہیں، پوشیدہ جو نیتیں تھیں، وہ سب بھی آگے لے آؤں گا. یوم تبلی السرائر. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نیتوں کا اخلاص عطا فرمائے، آمین. سورہ اعلیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت محبوب صورت ایک تھی یہ صورت، اور اس کے بعد کی سورہ غاشیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عید کے روز عیدین کی نمازوں میں پڑھتے تھے، پہلی اور دوسری رکعت میں. سورہ اعلیٰ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
وطر کی تم جو ہے پہلی رکعت میں بھی پڑھتے تھے، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اعلیٰ پڑھتے تھے، تو ہمارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طرح سے یہ سنت ہے کہ ہم اس کو یاد کریں سورت کو، تاکہ اس کے مضمون کے اوپر بھی ہماری نظر ہو جب ہم وطر میں اس کو پڑھیں۔ تو سورہ اعلیٰ جو ہے بڑی خوبصورت طریقے سے شروع ہوتی ہے تسبیح سے، سبح اسم ربک الاعلیٰ، اللہ کی تسبیح بیان کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ اس میں کہتے ہیں فذکر ان نفع، کہ ذکر اس کی تذکیر کرو اگر یہ کسی کو فائدہ دے، فذکر ان نفعت الذکر، کہ اگر یہ نفع دے، یعنی یہ وہی آداب دعوت سے بھی لنک ہوتا ہے کہ اہل خشیت جو ہوں گے وہ قرآن کی دعوت، یعنی اللہ سے ڈرنے والے، جب ان کے سامنے قرآن کی دعوت پیش کی جائے گی وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، لیکن جو اس کو پہلے ہی مرحلے میں ریجیکٹ کریں، پھر دوسرے مرحلے میں پھر بتایا گیا پھر ریجیکٹ کریں، یعنی وہ قرآن کی دعوت کو اس لیے نہیں لینا چاہتے تاکہ ان کا دماغ میں کوئی خوف ہی نہ پیدا ہو، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو اس چیز کا فائدہ نہیں ہوگا، یعنی اس قرآن کی دعوت کو لے کے اور اس کو مان کے کہ یہ اللہ رب العزت جس نے ہمیں تخلیق کیا، وہی اسی نے ہمارا تصفیہ کیا ہے۔ تصویہ کیا ہے؟ تصویہ ہے بہت، اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کہ اے انسان میں تجھے پیدا کیا، تیری تقدیر بنائی، تیرے خوبصورتی سے ہر چیز کو بیلنسڈ پیدا کیا، نہ ہی جسٹ انسان کو بلکہ انسان کے ارد گرد کے لیے جو اللہ نے یہ بنائی کرۃ الارض، اس کے اندر بھی جو کچھ پیدا کیا اس کی تقدیر، اس کو بہترین طریقے سے، ہم میں سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ درختوں کا یا پلانٹ ارتھ کا سسٹم اس کی بجائے کچھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا؟ کبھی آج تک کسی نے یہ ریسرچ کی ہے کہ نہیں آسمان کو ایسے نہیں ایسا ہونا چاہیے تھا، واٹر سائیکل کو ایسے نہیں ایسا ہونا چاہیے تھا، اور پلانٹ سائیکل کو ایسے نہیں، یا ایمبریولوجی کو ایسے نہیں ایسا ہونا چاہیے تھا؟ سبحان اللہ۔ تو اللہ نے جو کچھ بھی پیدا کیا وہ اپنی بہترین حالت میں پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس تذکیر کا جو قرآن سے تذکیر ہے اس کو جاری رکھنا ہے قیامت تک۔ جو لوگ بھی تزکیہ حاصل کریں گے، تربیت لیں گے، اپنے رب کی خاطر اپنے زندگیوں کا ڈھانچہ، اپنے زندگیوں کا طور طریقہ بدلنا چاہیں گے، وہ اسی قرآن اور قرآن کے ساتھ صاحب قرآن کی جو عمل ہے، ان کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اسی کے اوپر وہ تزکیہ حاصل کریں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں یہ شامل ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت، تعلیم اور قرآن ہی سے لوگوں کا تزکیہ فرماتے تھے، اور پھر اس کے بعد یہ بھی کہا کہ اس سسٹم کو انسان کی انفرادی زندگی سے لے کے اجتماعی زندگی میں قائم کیا۔ قرآن اسی سورہ میں ایک بہت اہم آیت آئی ہے، قد افلح من زکا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، کہ جو شخص بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے وہ اس کو تزکیہ فائدہ دے گا اور وہ اس کو کامیاب کرے گا۔ ہم دیکھتے ہیں دنیاوی کامیابی کے لیے بہت کچھ بتایا جاتا ہے، لیکن یہی کامیابی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس میں بھی چاہیے، یہی اصول چاہیے، ڈیڈیکیشن، ہارڈ ورک، ڈسپلن، سیکریفائس، پرسسٹنس، پرزویرنس، مایوس نہ ہونا، اپنی زندگی کو فوکس کرنا۔ تو اگر انسان کا کام ہے کہ وہ صرف قطرے میں کامیاب نہ ہو بلکہ سمندر جیسی جو آگے زندگی ہے اس کی کامیابی کے لیے بھی کوششیں کرے۔ سورہ غاشیہ پہ آتے ہیں۔ غاشیہ قیامت کے لیے ایک اور لفظ ہے جس کا مطلب ہے چھا جانے والی۔ تو یہاں پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو لوگ اللہ کے دین کو، اللہ کی دعوت کو، قیامت کے قائم ہونے کو جھٹلا رہے ہیں، ان کا اخروی انجام یہاں بیان کر رہے ہیں، اور مومنین کا اس دن کیا انجام ہو، یعنی دو اپوزٹ رویے اور دو ان کے انجام۔ اور پھر یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی پھر دوبارہ سے آفاقی دلائل، یعنی ہمارے ارد گرد جو دنیا میں چیزیں قائم کی گئی ہیں انہی سے دلائل لے کے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اگر تم ان پہ غور و فکر نہیں کرتے وہ تمہاری اپنے عقل کی کمی ہے۔ عربوں کے لیے اونٹ بہت اہم تھا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بار بار کی کہ اونٹنی جو ہے، حاملہ اونٹنی، وہ بھی کسی کو اس کی فکر نہیں ہوگی، اور یہاں پہ کہا کہ تم اونٹ کی جو تخلیق کی گئی ہے کیا تم اس پہ غور نہیں کرتے؟ اس کے علاوہ آسمان کی بھی اس میں بات کی، لیکن ہم اس کو اس وقت آج کے تناظر میں دیکھتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ہمارے لیے اونٹ شاید اتنا اہم نہیں ہے۔ ہمیں سے اکثر لوگوں نے تو صحرا کی زندگی میں اونٹ کا جو کام ہے اور جس طرح اللہ سبحان، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ معاذ اللہ مثال ویلڈ نہیں ہے، یہ بالکل ویلڈ ہے، لیکن یہ بھی شو کرتی ہے کہ جو جس طرح کے حالات زندگی میں رہ رہا ہے وہاں پہ جو بھی چیز جو بہت اہمیت جس کو دی جاتی ہے اس کے اوپر اگر غور کیا جائے تو اس میں بھی ہمیں اپنے رب کی ربوبیت اور اس کے خالق اور مالک ہونا اور اس کا اس پوری دنیا میں انسانیت پہ کنٹرول جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے، اور یہ بھی کہ اس نے ہمارے ہی فائدے کے لیے یہ سب چیزیں پیدا کی ہیں، لیکن اس کو ایک بگر مقصد کے لیے ہمیں استعمال کرنا ہے۔
تو اگر ہم اسی طرح سے کرونا وائرس کے بارے میں سوچ لیں کہ اس کی تخلیق کیسے اللہ نے کی اور یہ کس طریقے سے انسانوں کے اوپر اپنا اثر کیا اس نے، اور کس طرح قرآن ارض کے اوپر اس نے اپنا اثر کیا، تو اسی طرح کی بہت سی مثالیں اگر غور و فکر کرنے والے ہم ہوں تو ہم اس طرح کی بہت سی مثالیں اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں۔ سورہ فجر میں بھی انہی لوگوں کو جو کہ دو مختلف رویے رکھتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے ان کے لیے بھی جو لفظ استعمال کیا وہ نفوس مطمئنہ ہے، یعنی کہ جن کا نفس مطمئنہ ہوگا ان کے کام کیسے ہوں گے، اور جو لوگ مجرمانہ نفس رکھنے والے ہیں ان کی یہاں پہ ایک تصویر کشی کی گئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو عقل مند لوگ ہوں گے وہ ان ساری دلیلوں کی روشنی میں آخرت کو مان لیں گے، لیکن جو باغی اور سرکش لوگ ہوں گے، یہاں پہ 3 متکبر باغی قوموں کا ذکر ہے، قوم عاد، قوم سمود اور فرعون، کہ اس کی تاریخ سے اللہ تعالیٰ نے جزا اور سزا کے بارے میں دلیل دی کہ انہوں نے بھی کر لیا جو کرنا تھا، پھر آخر میں اللہ کی پکڑ آئی، دنیا کی پکڑ، اور آخرت میں تو اس سے زیادہ شدید عذاب کے وہ مستحق ہوں گے۔ اور پھر یہاں پہ نفس مطمئنہ کے بارے میں تھوڑی ہمیں اور معلومات دی گئی ہیں تاکہ ہم اپنے نفس کو ویسا بنانے کی جدوجہد اس دنیا میں کرتے رہیں یہاں تک کہ ہم اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں۔ تو یہاں پہ پھر جو میں بات پہلے کر چکی ہوں کہ سوشیو اکنامک انجسٹس، یعنی جو عدل اجتماعی کی بجائے ناانصافی معاشرے میں کی جاتی ہے، وہاں پہ یہ بتایا کہ یہ یتیموں کا اور مسکینوں کا خیال نہیں رکھتے، وارثوں کا جو جائز مال ہے ان کو نہیں دیتے بلکہ یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں، اور پھر ان کو آخرت کی کوئی بھی خوف نہیں ہوتا۔ تو یہاں پہ ایک پکچر پیش کی گئی ہے کہ اس دن انسان کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ پیشگی سامان کیا ہوتا۔ استغفر اللہ العظیم، اللہ ہمیں ایسے خسارے سے بچائے۔ نفس مطمئنہ آپ کسے کہتے ہیں؟ نفس مطمئنہ وہ نفس ہے جو کہ پورے اطمینان کی کیفیت میں آ گیا، جس کو کوئی شک شبہ نہیں رہا اللہ کے بتائے ہوئے اور رسول کے لائے ہوئے دین کے بارے میں، جس کو قربانی کے بارے میں بھی کوئی شک شبہ نہیں رہا، جس کو چوائس اور فریڈم کے بارے میں بھی کوئی شک شبہ نہیں رہا، جس کو یہ بات پہ پوری طرح اطمینان ہو گیا ہے کہ دین حق ہی اصل فائدے اور منافع کی جگہ ہے جو کہ آخرت میں ملنے والا ہے۔ دنیا میں جو مشکلات اور مصائب آئیں گے ان کو برداشت کرنا پڑے گا، اور اس کو دوسری طرح سے آپ شرح صدر بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور نفس مطمئنہ کے لیے جو خوبصورت آیتیں سورہ فجر کے آخر میں آئی ہیں، یہ کب کب کہیں جائیں گی؟ مفسرین کے مطابق یہ باتیں ان سے 3 موقع پہ کہی جائیں گی۔ موت کے وقت جب کہ روح کو لے جایا جائے گا، قیامت کے روز جب وہ اٹھ کے دوبارہ میدان حشر کی طرف جائے گا، اور جب اللہ کی عدالت میں پیش ہونے کا موقع آئے گا، تو ہر موقع پہ نفوس مطمئنہ کو جو انہوں نے اللہ کے لیے اطمینان اپنی روح کو، اپنے نفس کو دیے رکھا کہ نہیں قائم رہو، تو اللہ بھی اب ان پہ رحمت اور عنایات کریں گے کہ تم نے اپنی جو کوششیں کی آج تمہیں اس کا صلہ دیا جائے گا۔ اور اس میں یہ ساری بانصیب ہستیاں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں جن کے رجسٹر علیین میں ہوں گے۔ اللہم ربنا جعلنا منہم۔ سورہ بلد، ظاہر بلد شہر کو کہتے ہیں، اور یہ بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس وقت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تیسرے مکی دور میں شدید اب ان کے آگے رکاوٹیں، فزیکل پرسیکیوشن، جسمانی تشدد آپ پہ اور آپ کے صحابہ کرام پہ ہو رہا تھا، یہ اس ٹائم کی صورت ہے کہ دنیا ہے ہی مشقت کی جگہ، مشقت اٹھانی پڑتی ہے اس عدل اجتماعی کو قائم کرنے کے لیے، اپنی ذات کو نفس مطمئنہ میں شامل کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے تسلی بھی دی اور یہ بھی بتایا کہ جو لوگ اس مشقت جو ہے عمل اس میں سے گزریں گے وہی اصحاب المیمنہ میں شامل ہوں گے، اور جو اصحاب المشأمہ ہیں وہ اس کی بجائے ڈاؤن فال، ان کے لیے نیچے گرتے وہ انسانیت کے مرتبے سے بھی نیچے گر جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان 2 راستوں میں سے جو مشکل راستہ ہے اس کی بات کریں، اور یہ بھی ظاہر ہے کہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو بہت زیادہ ظلم ڈھائے جا رہے تھے اس شہر میں جس میں کہا گیا کہ جانور بھی شکار نہیں کر سکتے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک طرح سے ان کے اوپر بھی یہ طنز بھی کیا اور ان کو بتایا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ اپ ہل سٹرگل ہے میری بہنوں، ہمیں اس چیز میں جو ہماری اجتماعیت ہے وہ ہمیں فائدہ دیتی ہے۔ مشکلات تو دنیا میں ہر ایک کو اس سے پتہ چلتا ہے دیکھنی پڑیں گی، لیکن دین میں رہتے ہوئے مشکلات اور اس میں اجتماعیت ہو، جو سورہ عصر میں اللہ کہتے ہیں، جو کہ ہم انشاءاللہ کل اپنی پڑھیں گے صورتیں، کہ اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کو صبر کی جب تلقین کرو گے اور یہ بتاتے رہیں گے ہم ایک دوسرے کو کہ یہ چیزیں انشاءاللہ العزیز ایک دن ختم ہو جائیں گی، تو اس مشکل پہ صبر کرنا آسان ہوتا ہے۔ اور مشکلات تو جیسے میں نے کہا دین کے دائرے سے باہر بھی ہیں، تو
اصحاب المیمنہ اور اصحاب المشامہ کے جو ہیں اوصاف وہ یہاں پہ کمپیئر کنٹراسٹ کیے گئے. جب ہم میڈیسن پڑھتے تھے تو مجھے ابھی یاد آ رہا ہے کہ ہمیں اکثر چیزوں کو کمپیئر کنٹراسٹ کرنے کا نا دیا جاتا تھا ٹاسک. تو آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے بڑھ کے خالق مالک اور بہترین تعلیم دینے والے ہیں نا, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پھر یہ باتیں ہمیں ملی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے حساب سے بہترین ٹیچر ہیں. تو آپ دیکھیں کہ کتنی خوبصورت طریقے سے, اور اللہ جزا دے ان لوگوں کو جنہوں نے قرآن کی تفاسیر کے اوپر محنتیں کی, ان کو لوگوں کے لیے آسان بنا کے لکھا. اللہ ان سب کو جزا دے. اللہ ہمارے استادوں کو, ہمارے ان لوگوں کو جنہوں نے ہمیں اس میں مدد کی, ان سب کو اللہ جزا دے. تو بہت ہی اچھے طریقے سے یہ کمپیریزن ہو جاتا ہے اور ہمارے سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے کہ کون کون سے ایسے معاملات تھے جن کی وجہ سے لوگ جو ہیں اس طرح کی طریقہ کار پہ عمل کرتے ہوئے اپنے آخری انجام کو پہنچیں گے. سورہ شمس, سورج کو کہتے ہیں ظاہر ہے شمس. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کائنات کی ایک عظیم نشانی جو ہے یعنی کہ سورج, وہ اس کی بھی یہاں پہ مثال دی. اور اللہ تعالیٰ نے انسانی ضمیر کو کہا کہ انسانی ضمیر جو ہے یہ دوبارہ پہلے والی صورتوں سے مل جاتا ہے کہ جو انسان کے اندر اللہ نے لٹمس رکھا ہوا ہے, لٹمس ہوتا ہے پازیٹیو یا نیگیٹو ٹیسٹ بتانے والا چیز, تو وہ فوراً بتا دیتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے, یہ صحیح ہے. لیکن جو ضمیر فروش ہوتے ہیں وہ پھر طغیانی اور بغاوت کے اوپر آ جاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جزا اور سزا ہی کی بات سامنے رکھی ہے, لیکن ایک اور طریقے سے کہ تقوی اور تزکیہ نفس جو ہے جب تک وہ نہیں ہوگا انسان فلاح نہیں پا سکے گا. اور دونوں طرح کے ضمیر انسان کے اندر ہیں. اللہ تعالیٰ نے دونوں طرح کی قوتیں دے دی ہیں انسان کو. یعنی اللہ تعالیٰ نے نہ ہی برائی کو فورسفلی روکنا ہے, نہ ہی نیکی کو فورسفلی کروانا ہے. یہ بات لوگوں کو جب سمجھ نہیں آتی تقدیر کے معاملات اور یہ معاملات کے, اچھا جب لوگوں نے جہنم میں اینڈ اپ کرنا ہے تو پھر فائدہ کیا ہے نیکی کرنے کا, اور اگر جنت میں ہی کسی نے جانا ہے تو اس کو وہ تو پھر اس کا مطلب بلیسڈ ہے. نہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کیٹیگوریکلی بتا رہے ہیں اللہ نے فجور اور تقوی دونوں کی استطاعت رکھ دی ہے, لیکن جو برائی کو برائی جانے اور جو نیکی کو نیکی جانے, جو اپنے اچھے نفس سے لوامہ کو آگے لے کے چلے اور جو اپنے برے نفس کو دبائے, نہ کہ الٹ کر دے. وقد خواب من دساہا, اور جس نے اپنے اندر کی جو کرپشن ہے اس کو تو ابھار دیا, اور جس نے جو انسٹلر تھا یعنی شیطان جو برے رجحانات ڈالتا ہے اس کو ابھارتا رہا. تو بہت اہم ہے کہ آزادی اختیار کا صحیح استعمال کرنے والے بنے ہم. اور پھر اسی کو اگزامپل دی کہ یہ صرف کام صرف انسان تک نہیں رہتا, انسان اس کو بڑھاتے بڑھاتے قوم کی حد تک چلا جاتا ہے, جس میں بدبخت اور سرکش قوم تھی جو قوم سمود, جس کے ایک انسان نے اٹھ کے پوری پلاٹنگ کی, اور پھر کہا جاتا ہے کہ 9 لوگوں نے مل کے وہ جو اونٹنی ہے اس کو مارا تھا, اور اتنی بڑی جرت کی تھی جس کے بعد ان پہ عذاب آیا. اور آخر میں ہم بڑھتے ہیں سورہ لیل کی طرف. سورہ لیل جیسے رات کے بارے میں کہا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں بھی بہت خوبصورت طریقے سے موازنہ کیا, موازنہ تقابل, کہ جیسے دن اور رات فرق ہیں, جیسے مرد اور عورت فرق ہیں. اور آج آپ دیکھیں کہ مرد اور عورت کو لے کے بھی سب ایک ہی کچھ ہے, اور رات کو جاگنا اور راتوں کو سب کچھ کھلے ہونا. انسانوں نے پورا نظام جو اللہ سبحانہ تعالیٰ دیا اس کو تلپٹ کر دیا, اسی وجہ سے ساری جسے کہتے نہیں ہے کہ بلیک اینڈ وائٹ الگ نہیں ہوا, گرے بن گیا سب کچھ. یہ بھی ایک سوچنے کا مقام ہے. تو کائنات کی گواہی ہے کہ جیسے یہ چیزیں فرق ہیں, ان کے اثرات فرق ہیں, ان کے انیٹمی فزیولوجی اور وہ جو ورکنگ سٹائل اور ہے وہ فرق ہے, اسی طرح مرد اور عورت کی بات کری ہوں, اسی طرح انسانوں کی کوششیں بھی فرق ہیں اور پھر نتائج بھی فرق ہیں. متقی انسان جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے بھی ہوتے ہیں حکم پہ پورا کرنے والے, اللہ انسان دوست ہوتے ہیں اور خدا دوست ہوتے ہیں. اور جو شکی القلب انسان ہوتے ہیں وہ انسان کے بھی دشمن ہوتے ہیں, استغفر اللہ, خدا اور رسول کے بھی دشمن ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہدایت کا بھی اہتمام کرتا ہے, اللہ توفیق بھی دیتا ہے. جو انسان اپنے اچھے نفس کو پالنے کی کوشش کرتا ہے اللہ اسے اسی راستے کی توفیق دے دیتے ہیں. اور یہ توفیق کے بارے میں بھی بات جو ہے یہ لوگوں کو سمجھ نہیں ہوتی, تو ہمیں جب پوری بات سمجھ نہیں ہوتی تو ہم کہتے ہیں اچھا جب اللہ توفیق دے گا تو پھر ہی کر لیں گے یہ کام. اس سے پہلے کا جو سٹیپ ہے اپنے نفس کا تزکیہ کرنا, ہم اس سٹیپ کو کرنا نہیں چاہتے اور سکپ کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ 2 اپوزٹس کے ساتھ اس بات کو محقق کر رہے ہیں کہ وہی کام ایک انسان کے پاس مال ہے وہ کس طرح اس کو دیتا ہے, وہ اللہ کی راہ میں لگاتا ہے, دوڑتا ہے, پھر بھی ڈرتا رہتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی جو سچائی ہے, جو بھی حق ہے اللہ کی طرف سے اس کو حق مانتا ہے. تو ہم اسے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى, ہم اسے آسان راستے کی طرف آسانی دیں گے. لیکن جس نے بخل کیا,
بے نیازی برتی, جھٹلایا, پھر اللہ کہتے ہیں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى, اس کے لیے پھر وہی شکاوت قلبی ہی کا راستہ کھل جائے گا. اس کو اور زیادہ چانس ملیں گے کہ وہ اور زیادہ شکاوت کرے, تاکہ اس کو لگے گا کہ میں دنیا میں کامیاب ہو گیا ہوں, میں تو بڑا ہی ہوشیار ہوں, میرے جیسا تو سمجھدار کوئی ہے نہیں, یا میرے جیسا پلاٹر کوئی ہے نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو انسان پورے اخلاص کے ساتھ رب کی رضا کے لیے اپنا, اس میں کئی مفسرین نے کہا ہے کہ حضرت ابو بکر کی مثال ہے نا, کہ وہ صرف اور صرف اللہ کے. انشاءاللہ ہم اپنی آیا آف دا ڈے کی طرف بڑھتے ہیں. جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ سورہ انفطار سے ہے کہ اے انسان, تجھے کس چیز نے اپنے رب کریم کی طرف سے دھوکے میں ڈال دیا. ہمارے لیے غور کا مقام ہے, ہم اس پہ سارا دن غور کریں. آیت تکرار ہے کہ میرے زندگی میں ڈیلیوژنس کیا ہیں, کیا چیزیں ہیں, اگر ہیں تو میں نے ان کو چن چن کے ان کی لسٹ بناؤں, ان پہ کام کروں. کس چیز نے مجھے, کیا میری اوور انوالومنٹ جائز چیزوں میں ہی شاید زیادہ ہو گئی ہے, جس کی وجہ سے میں اپنا اصل جو ہدف ہے اس سے کہیں دور تو نہیں رہ رہی. میری ہابیز, میری کس قسم کا مائنڈ سیٹ ہے, کس قسم کا کوئی رول ماڈل ہے میرے ذہن میں, جس کی وجہ سے میں اپنے رب کریم سے دھوکے میں یا غفلت میں ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نافع علم عطا فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسا عمل عطا فرمائے جو اللہ کے ہاں مقبول ہو, اور اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں سے درگزر فرماتے ہوئے ہمارا احسان حساب لے, ہمیں مومنین صادقین کی جماعت میں شامل فرمائے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.